أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. تو جی تو ویورز، ہم اب اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ کس لیے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سانس نہیں آ رہا، ان کو وینٹیلیٹرز کے ذریعے ان کو سانس دیا جا رہا ہے، ان کو مصنوعی سانس دینے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں ان کے جو عزیز و کرام ہے کہ یا اللہ اس کو سانس مل جائے. لیکن الحمدللہ ہم سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے انجوائے کر رہے ہیں کہ سانس لے رہے ہیں، اور ہم سب اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اپنی مٹھی بند کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم پہ کرم ہے اور فضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صحت دی ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، تو ہم سب مل کے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو سب دوست ذرا اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو جائیں. ہاں جی، تو ہم سب نے مل کے کہنا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے. ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ مل کے اے اللہ تیرا شکر ہے. ذرا اونچی آواز میں بولنا ہے سب نے، اور کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. اے اللہ تیرا شکر ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے. جی تو تشریف رکھیے، بہت شکریہ. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ نجم میں، اس میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا میں اس کو اتنا زیادہ دوں گا. یعنی کہ اف یو آر گریٹفل آئی ول گیو یو مور.
کہ آپ جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید انعامات سے نوازیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا ہمیں پھر کمپلین اور بلیم سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ ہمیں پھر جو ہے وہ کمپلینز اور بلیمز کہ بھی میرے پاس پیسے کم ہیں یا میرے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس سے بعد ہم اب اپنے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا بیسیکلی جو پروگرام ہے اس کے 4 حصے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا صلاحیتیں دی ہیں اور ان سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، جو کہ ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، دا ریئل اسٹیٹ ٹرینر، کہ بھی جو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ ہے اس میں آپ کیسے کام کر سکتے ہیں، وائی ریئل اسٹیٹ، اس کے اوپر ہم تھوڑی ڈبیٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم سیلز ٹیکنیکس کے اوپر بات کریں گے کہ بھی ریئل اسٹیٹ میں آپ کس طرح سیل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ریئل اسٹیٹ میں آپ کیسے ایک نیٹ ورک بنا سکتے ہیں، کہ $1 ملین نیٹ ورک آپ ریئل اسٹیٹ میں کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر کچھ بات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک پاکستان کے ویل نون ٹرینر تنویر گمل صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ سرٹیفائڈ ٹرینر بھی ہیں اور ساتھ کوچ بھی ہیں۔ تو ہمارے اس جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے یہ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں گے جی۔ تو ویورز، اب میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ اس سے ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں ایک تعارف جو اس میں انٹروڈکشن ہے وہ ابھی نہیں کریں گے، وہ تھوڑا سا ہم آگے چل کے کریں گے انٹروڈکشن کے حوالے سے، اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جو لرننگ ہے نا، لرننگ ایک فن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سیکھنا ہے، ایک فن کے انداز میں بھی سیکھنا ہے، اور دوسرا ہم نے ایک اچھے ماحول میں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، تو ویورز، میں بات کروں گا اب آپ کے سامنے کہ زندگی میں آپ کو وہی ملتا ہے جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اور جس کے لیے آپ سوچتے ہیں وہی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ یعنی کہ آج آپ جس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ آپ نے ماضی میں اس کے بارے میں سوچا ہوگا، تو پھر ہی آپ اس طرح کی جو زندگی ہے وہ بسر کر رہے ہیں، اور جس طرح کا آپ آج سوچ رہے ہیں یہ آپ کو مستقبل میں ملے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو سوچیں وہ آپ کو نہ ملے۔ کیونکہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس میں نصیب کی بات ہے، ملنا ہوگا مل جائے گا، ہم نے کیا کرنا ہے، کھانی تو 2 روٹیاں، ایسی چیزیں نہیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایک واضح میسج موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوشش کے بغیر ہم کچھ بھی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بارے میں نے بہت ساری تھیوریز بھی سنی پہلے، اور پڑھتا آ رہا تھا کہ بھئی اپنا کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک لا ہے، دا لا آف اٹریکشن۔ آپ میں سے کون کون جانتا ہے لا آف اٹریکشن کے بارے میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ لا آف اٹریکشن، جی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لا آف اٹریکشن ایک تھیوری ہے، جس طرح کے دوسرے لاز ہوتے ہیں نا، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے اپنے یعنی کہ دوسرے اسکول میں بھی، اور کہ کشش شکل کا قانون، لا آف گریوٹی، اس میں کیا ہے کہ ہر چیز نے نیچے کی طرف گرنا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز آپ پھینکیں گے تو وہ زمین کی طرف گرے گی، اور اگر کوئی انسان ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر سے اگر چھلانگ لگاتا ہے تو وہ نیچے ہی گرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ نیک ہے اور پرہیزگار ہے تو وہ اگر 100 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگاتا ہے تو وہ اوپر کو جائے گا، نہیں، اس نے بھی نیچے ہی آنا ہے۔ اگر ایک گناہ گار ہے تو اس نے بھی نیچے ہی آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک لا ہے، تو جو لا ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ساری زندگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سورج ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، پانی جو ہے وہ نیچے کو آتا ہے، یہ لاز ہیں۔ تو جس طرح یہ کشش شکل کا قانون ہے، اسی طرح ایک قانون ہے لا آف اٹریکشن۔ یہ لا آف اٹریکشن کو پہلی دفعہ 2006 میں ایک رائٹر ہے ریہونڈا بائرن، اس نے اپنی بک میں بھی اس کو لکھا اور اس کے اوپر ویڈیوز بھی اس میں بنائی، اس کے اوپر کافی انہوں نے ریسرچ کی تھی۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ زندگی میں جو یعنی کہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو جو آپ کی سوچ ہے یہ دنیا کا طاقتور ترین مقناطیس ہے، اس کی مدد سے آپ کسی بھی چیز کو اپنے پاس لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی سوچ مضبوط ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ مضبوط آپ کی سوچ ہوگی اتنی جلدی وہ چیز آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تو جب میں نے یہ چیزیں پڑھی تو میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا
کہ بھی یہ میں کس طرح کی چیزیں پڑھ رہا ہوں، اس میں اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا، ریسرچ کی، تو مجھے پھر کچھ چیزیں مل گئی. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا قرآن پاک میں سورۃ النجم میں، اینڈ دیٹ مین گیٹس اونلی واٹ ہی اسٹرائیو فار، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. کوشش کرنا شرط ہے، اور سخت کوشش کرنا. سخت کوشش کے بغیر ہم کچھ بھی جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے. تو اسی حوالے سے ہمارے درمیان ہمارے ایک ساتھی ہیں نعیم سلیری صاحب، انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے لا آف اٹریکشن کے بارے میں. تو اب ہم ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ جو انہوں نے پڑھا اس کا تھوڑا سا ہمیں کوئی مرکزی خیال یا اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہمیں بتائیں کہ 5-10 منٹ کی گفتگو میں، کہ یہ جو لا آف اٹریکشن ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے اور ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی رانا صاحب نے بات کر دی ساری کہ لا آف اٹریکشن جو ہے یہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے. ریسرچ وغیرہ کوئی نہیں کی، ریسرچ تو اس پہ کی تھی رہونڈا بائرن نے. چیزیں پہلے سے بکھری پڑی تھی، اس نے اکٹھی کر کے 2006 میں ہمارے سامنے پیش کر دی. تو میں نے 4-5 سال اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ہاؤ ڈز لا آف اٹریکشن ورک، کہ کام یہ کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جتنی مجھے سمجھ آئی وہ میں آپ کے ساتھ بتاتا ہوں. باقی ایک ٹرینر ادھر بیٹھے ہوئے، ایک بڑے ٹرینر یہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، تو جو فل ان دا بلینک ہوتا ہے نا، کہ اشتیاق کے بعد اور گمن صاحب سے پہلے، یہ فل ان دا بلینک سمجھیں. تو جتنا میں اس کو سمجھا وہ کوشش کرتے ہیں یہاں ڈسکس کرتے ہیں، مل جل کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 2006 میں جو رہونڈا بائرن ہے اس نے کتاب لکھی، اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی سیکرٹس کے نام سے. وہ پوری دنیا میں دیکھی گئی، پڑھی گئی، اور بدقسمتی سے وہ کتاب ہمارے ہتھے بھی لگ گئی. ٹھیک ہے، ان کے پاکستان میں بھی آ گئی وہ کتاب. ہم نے اس کا ترجمہ کیا، جس کا بھی نام اس کے اوپر لکھا ترجمہ انہوں نے کسی سے کروایا. ٹھیک ہے، جہاں جہاں سمجھ آ گئی ترجمہ کر دیا، اور جہاں تھوڑی سی اندر کی بات تھی، فلسفی تھی، جس پر ذہن کھپانا پڑنا تھا، اس کو گول کر دیا اور کتاب کو نام دے دیا ترجمہ و تخلیص AXY، جو بھی اس کا نام تھا. یعنی کہ وہ صاحب جنہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا وہ اس کتاب کا ستیہ ناش کرنے کا پورا وہ کریڈٹ لیتے. یہ ترجمہ بھی میں نے کیا، اور اس کی جو اپنا ایسنس اس کا ہے، جو اس کی سمری کی ہے، وہ بھی میں نے کی ہے. تو پھر بھی ان چیزوں میں سے جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ لا آف اٹریکشن کیا ہے. سیکرٹ جو اس نے دیا رہونڈا بائرن نے وہ تھا لا آف اٹریکشن. اب لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ یہ ایک ابنڈنٹ انرجی ہے، بہت زیادہ انرجی ہے. یہ کیا انرجی ہے، کیسے کام کرتی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے 2 پوائنٹس اور 2 مثالیں اس کی، ایک شعر اور ایک مصرع، اور پھر کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی. اب ہوا یہ کہ 2006 میں رہونڈا بائرن ہمارے سامنے لے، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 900-950 سال پہلے امیر خسرو نے بھی ایک بات کہی تھی کہ خسرو دریا پریم کا الٹی وا کی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا وہ پار، کہ جو ڈوبے گا وہ پار جائے گا. پھر تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو 450-500 سال پہلے آئے، 350 سال پہلے، تو حضرت سلطان باہو نے کہا تھا کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. وہ سب کچھ اندر پہلے تھا، لیکن ہمیں بات سمجھ آئی یا جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی وہ بات تھی رہونڈا بائرن کی 10 سیکرٹ میں. اب اس کو سمجھتے ہیں جی، کہ پہلا پوائنٹ اس کا یہ یونیورس ہے، کائنات ہمارے سامنے. اس میں ہر وقت جو 2 انرجیز جو ہیں دے آر آلویز ایٹ ورک، ہمیشہ کام کرتی رہتی ہیں. اس میں ایک پازیٹیو انرجی ہے، مثبت، اور دوسری نیگیٹو. اور یہ جو دونوں انرجیز ہیں، دیز انرجیز آر کنٹرولڈ بائی اے گریٹر انرجی، ایک بڑی انرجی ہے. اللہ تعالیٰ نے قوت بنائی ہوئی جس کو، جو فلاسفرز ہیں اس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی انرجی ہے. اب دونوں جو ہے، جو پازیٹیو ہے یہ اچھائی ہے، جو نیگیٹو ہے یہ برائی ہے. جو اچھائی ہے وہ محبت ہے، جو برائی ہے وہ نفرت ہے. اب الٹیمیٹلی دیکھیں کہ جو محبت ہے وہ کامیابی ہے، اور جو نفرت ہے وہ ناکامی ہے. 1994 میں کتاب کا مجھے کنفرم یاد نہیں کہ من کی دنیا کتاب تھی یا اسلام اور عصر رواں کتاب تھی، ڈاکٹر غلام جلانی برک کی. اس میں انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا، پڑھا میں نے اس وقت، لیکن سمجھ مجھے 10 سیکرٹ کے بعد آئی اس کی. وہ یہ تھا کہ ایک یہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، فزیکل ورلڈ ہے، اس کے اوپر سپیس ہے، اوپر ایتھیریل ایک مقام اسیر ہے. وہاں خیالات کا ایک کہہ لیں کہ منبع ہے، مرکز ہے.
جس میں نیگیٹو تھاٹس بھی ہوتے ہیں اور پازیٹیو تھاٹس بھی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک منبع ہر بندے کے یہاں ہے ذہن میں, وہاں بھی نیگیٹو ہے اور پازیٹیو ہے. اگر پازیٹیو تھاٹس باہر جائیں گے تو وہاں سے پازیٹیو تھاٹ لے کے واپس آئیں گے, اور آپ جو ہے وہ اچھائی کا اور گڈ تھنکنگ کا ایک آپ کہہ لیں کہ اب مجسمہ بن جائیں گے. اور اگر نیگیٹو تھاٹ باہر جائیں گے تو وہ اوپر سے نیگیٹو چیزیں ہی لے کے واپس آئیں گے, تو آپ برائی کا مجسمہ بن جائیں گے. پھر جب بار بار آپ نیگیٹو سوچیں گے, نفرت سوچیں گے, ناکامی سوچیں گے, تو الٹیمیٹلی آپ ناکام ہو جائیں گے. پھر اگر کوئی اچھا خیال اگر ذہن میں آ گیا تو نمبر ایک تو وہ جو ایک کرسٹ بنا ہوا ہے, جو ایک دیوار بنی ہوئی ہے مائنس تھاٹس کی, اس سے باہر نہیں نکلے گا. اگر باہر نکل گیا تو اوپر سے پازیٹیو لے کے آئے گا, تو بڑی دیر ٹکرا کے واپس جائے گا, بڑا کشٹ کرنا پڑے گا, بڑی کوشش کرنی پڑے گی وہ کرسٹ توڑنے کے لیے. تو اگر آپ کے اختیار میں ہے تو پھر مائنس کیوں سوچنا ہے, ہمیشہ مثبت سوچیں, اور آپ جو سوچیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. دوسرا پوائنٹ اس کا جو جس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں, یہ تو اور طرح کی مثال ہوگی. آپ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے اس میں سے ایک ایگزامپل, ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے, اس میں آپ فیس بک دیکھتے ہیں, آپ اس میں یوٹیوب پہ کوئی سرچ کرتے ہیں. فیس بک میں آپ ایک سٹوری دیکھیں اور تھوڑی دیر کے بعد ویسی سٹوریز آپ کو کیوں آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ کوئی؟ ہاں, انٹرسٹ شو کر رہی ہے. اب وہ انٹرسٹ کس کو پتہ چلا کہ یہ انٹرسٹ ہے, اس کو میں نے یہ فیڈ بیک دینا ہے, اس کو یہ میں نے اس کا رزلٹ دینا ہے. اب وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. اس کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر فلاں چیز دیکھ رہا ہے, میرا بھی اس کو ایسی ہی بھیجنی ہے. اور وہ جو ایک سپیریئر انٹیلیجنس ہے جس نے آپ کو یہ دیا ہے, اس کو بھی پتہ ہے نا, اسے مانگے تو صحیح, اس سے کامیابی مانگے, آپ کو کامیابی ملے گی. یہ دو اس کی ایگزامپل ہو گئی. اب دو پوائنٹس, دو مثالیں اس کی. ایک وہاں سے 6 سال پہلے میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, اور شی واز ریئلی اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ. اب اس نے کیا کرنا کہ انگلش کا ٹیسٹ ویسٹ دینا, 20 میں سے اس کے 17 نمبر, 16.5 نمبر, کبھی کبھی 18 نمبر بھی. لیکن اس نے پیپر ٹیسٹ دینے کے بعد مجھے یہ کہنا کہ صاحب میں نے کون سے اینول میں لکھ سکنا ہے. 2 سال یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر مسلسل کہتے ہیں کمبائن ہوتا تھا. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ پیپر دینے گئی, جا کے دیکھا ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے, بیٹھی 1.5 گھنٹہ روئی, اٹھ کے واپس آ گئی. کیوں ایسا ہوا اس کے ساتھ؟ ذہن میں بیٹھ, اس کا جو سب کانشیس ہے نا, اس نے اس کو آرڈر یہ دیا ہوا تھا کہ بیبا آپ جو مرضی کر لو, خبردار پیپر میں تم نے نہیں لکھنا. اس نے نہیں لکھا پیپر. اب ایک دوسری مثال, ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, سر میں نے ایف اے کرنا ہے, تھوڑے دن ہے, میں تو یار یہ کویشچن ہے یاد کر لو. اس نے یاد کر لیے, ایف اے کر گیا. اسی طرح وہ بی اے میں میرے پاس آیا, سر کچھ کویشچن میں نے بی اے کرنا ہے, یہ لو جی. اور ایم اے میں اس نے حل کر دی کہ صرف 15 یا 17 دن تھے پیپرز میں نے ایم اے انگلش کرنا ہے, میں نے کہا یہ کویشچن ہے کر لو. اس نے ایم اے انگلش بھی کر لیا, اس نے ایم فل بھی کر لیا. اور پھر ایک دن جو جب کووڈ آپ کا بالکل وہ پیک پہ تھا, یعنی کہ 2020 تھا, اس کے شروع والے مہینے تھے, اس میں آیا مجھے آ کے کہ ڈرے اس وقت سے جب میں موٹیویشن اسپیکر بن کے آپ لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہوں گا. آپ اس بندے سے ملنا چاہیں گے؟ ابھی ملنا چاہیں گے؟ تو یہ رانا اشتیاق صاحب ہے وہ. اب یہ لا آف اٹریکشن تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے موٹیویشن اسپیکر بننا ہے, اور وہ بن گیا. ٹھیک ہے, یہ 2 ہو گئی اس کی ایگزامپل. اب اس میں جو آپ کے پاس جو ذہن ہے, ابھی تک کہا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ایک پاورفل ٹرانسمیٹر ہے وہ ریڈیو یا ٹی وی کا ہے. ٹھیک ہے, کہاں بات ہوتی ہے, آپ کہاں سن لیتے ہیں, کہاں دیکھ لیتے ہیں. اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو پاورفل ہے, جو واسٹ ہے, وہ آپ کے پاس یہ ہے. اب یہ ہے کہ وہ جو آپ کے پاس وہ اٹریکشن ہوتی ہے, پہلے اشتیاق نے بات کی کہ وہ کیا ہے, ایک اپنا مقناطیس ہے, میگنیٹک ہے. وہ سب سے بڑا مقناطیس آپ کے ذہن میں ہے. اس میں آپ جس چیز کو اٹریکٹ کریں گے وہ چیز آپ کی طرف آ جائے گی. آپ ناکامی کا سوچیں گے, آپ ناکام ہو جائیں گے. آپ کامیابی کا سوچیں گے, آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ دونوں آپ کو ناکام بھی لا آف اٹریکشن نے کرنا ہے, اور کامیاب بھی لا آف اٹریکشن نے کرنا ہے. اس کی وہ باب پراکٹر ایک فلاسفر, وہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. وہ الیکٹریسٹی, بجلی کی مثال دیتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں پتا کہ بجلی کیسے کام کرتی ہے, مگر کام کرتی ہے. ہمیں نہیں پتا ہاؤ ڈز لا آف اٹریکشن ورک, لیکن یہ کام کرتا ہے. بجلی کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے ناشتہ بھی بنا سکتے ہیں, پکا سکتے ہیں, اور اس بجلی سے آپ اس انسان کو بھی پکا سکتے ہیں, وہ کام کرے گی. اسی طرح لا آف اٹریکشن جو ہے اس نے کام کرنا ہے. اگر آپ اس کو نیگیٹو لے کے جاؤ گے تو یہ نیگیٹو کام کرے گا, اگر آپ اس کو پازیٹیو لے کے جاؤ گے تو یہ پازیٹیو کام کرے گا. لہٰذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو لا آف اٹریکشن کو آپ پازیٹیو لیں گے
تو یہ آپ کو پازیٹیو دے گا. آپ اچھائی کریں گے, اچھائی محبت ہے, محبت کامیابی ہے. اس دریا میں جتنا گہرا آپ اتریں گے اتنا آپ اوپر جائیں گے. جیسا کہ میر خسرو نے کہا تھا کہ خسرو دریا پریم کا الٹی واہ کی دھار, جو اترا سو ڈوب گیا, جو ڈوبا سو پار. اتنا ہی ہے. ایک چھوٹی سی اور ایکٹیویٹی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا ہے کہ آر یو ریڈی, اور آپ نے کہنا ہے کہ یس. وہ کس طرح آپ نے کہنا ہے یس, یعنی جو سب سے پہلے آپ نے ایک ہاتھ ایسے کھڑا کریں, بایاں ہاتھ, سب لوگ بایاں ہاتھ ایسے کھڑا کریں, اور جو دایاں ہاتھ ہے اس سے ایک ایسے یعنی کہ آپ نے مکھا جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پنچ. اس سے کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک انرجی ہے. جب میں بولا کہ آر یو ریڈی تو آپ نے یہ پنچ اپنے ہاتھ سے ٹکرانا ہے کہ یس, اس طرح, ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آر یو ریڈی؟ یس جی, بالکل ٹھیک. اور ایک دفعہ پھر زیادہ, اس سے بھی زیادہ ذرا جوش سے, آر یو ریڈی؟ یس. بالکل بالکل اسی طرح. اور دوسرا یہ کہ آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ دوست ہیں, کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جانتے, کیونکہ آج کے اس پروگرام میں نئے لوگ بھی کافی زیادہ ہیں. تو اس لیے جو آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے جو دائیں بیٹھا ہے اس کو آپ نے اپنا پارٹنر بنانا ہے, ٹھیک ہے جی. تو جب میں آپ سے کہوں گا کہ شو می یور پارٹنر, تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے, لیکن اس اشارے کے ساتھ آپ نے ایک ساؤنڈ بھی نکالنا ہے. تو وہ ساؤنڈ کیا ہوگا؟ جب میں آپ سے کہوں گا کہ شو می یور پارٹنر, تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے, چاہے دونوں ہاتھوں سے کریں, اور ساتھ آپ نے کہنا ہے ڈین ڈین ڈین, ٹھیک ہے جی. تو سب لوگ, آر یو ریڈی؟ شو می یور پارٹنر. اچھا جی, ہاں جی. اس میں اب ایک چیز ہے کہ آپ نے جب یہ کہنا ہے تو بڑے ہی ایک اچھے انداز سے کہنا ہے. اور دوسری چیز جو میں بھول گیا ہوں, کچھ انعامات ہوتے ہیں جو کہ کیونکہ ہمارا یہ پہلا ایونٹ ہے تو مجھے اب یاد آیا کہ وہ انعامات بھی دیتے ہیں اچھی جو پرفارمنس پہ, لیکن چونکہ وہ اب مس ہو گئے ہیں. لیکن بہرحال وہ یہ چیزیں نوٹ کی جائیں گی. تو پیسے دے دیتے ہیں, یہ بات صحیح ہے گمن صاحب کی. تو ایک بار پھر, شو می یور پارٹنر. ویری گڈ جی. تو ہم بات کر رہے تھے موٹیویشن سے متعلق, لا آف اٹریکشن کے متعلق. اور اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی جو ہمارا ادارہ ہے سونا ٹریڈرز اینڈ بلڈرز, یہ ایک تحریک ہے. اس میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کافی لوگ جانتے ہیں کہ 100 سے زیادہ لوگ ہیں جو اب ہمارے اس نیٹ ورک میں آ چکے ہیں, جو کہ زندگی میں مختلف پروفیشنز میں ہیں, اپنا وہ کام بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے کس مقصد پہ کام کیا, وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار انعامات گفٹ کیے ہیں, جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ابھی صحت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی صحت دی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر کسی کو کسی نہ کسی یونیک اور یعنی خوبی سے نوازا ہے. یونیک سکلز, ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے, یہاں تک کہ آپ کے جو تھم امپریشنز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ نہیں ملتے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس طرح جو آپ کے جو آئی کنٹینٹ, اب تو اب دبئی وغیرہ آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا آپ کی آنکھیں اسکین کرتے ہیں, تو آپ کی جو آنکھوں کے لینز ہیں وہ بھی دنیا میں ہر بندے کا مختلف ہے. اب کتنے لوگ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو جو ہے وہ ڈفرینٹ دی. تو اسی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہر انسان کی مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی رکھی ہے جو کسی دوسرے میں نہیں ہے. لیکن اس میں افسوس والی بات یہ ہے اور ناشکری والی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس خوبی کو نہ پہچانیں اور ایسے ہی اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی, نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی. کیونکہ اگر جو آپ کے اندر وہ خوبی ہے, آپ اس کو پالش کر کے اس کو نکھارنے کے بعد جو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے تھے, جو اس سے فائدہ آپ کی ذات کو مل سکتا تھا, جو اس سے فائدہ آپ کی فیملی کو, آپ کی سوسائٹی کو, بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں جو انسانیت کو اس سے فائدہ مل سکتا تھا, وہ اگر آپ نے نہیں دیا تو میرے خیال میں آپ مجرم ہیں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کو اگر آپ انکور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو انکور کرنے کے بعد آپ اس کو پالش کرتے ہیں, اس میں اپنی جو ہے وہ اس کو مزید نکھارتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے لوگوں کی زندگی بھی تبدیل کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب وہ اس کو نکھاریں, اس کو پہلے ڈھونڈیں, اس کو انکور کریں کہ وہ کون سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اسکل دی ہے, اس کو ڈھونڈنے کے بعد پھر اس کے اوپر کام کریں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو زندگی میں اگر یہ آپ نے کر لیا تو آپ کی زندگی جو ہے وہ مکمل کامیاب زندگی ہے. اور ہمیں کامیاب زندگی گزارنی چاہیے, فارغ زندگی نہیں گزارنی چاہیے. اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس میں یہ ہے کہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے, محنت اس کی شرط ہے. اور اکثر لوگ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ محنت کرنے سے کتراتے ہیں. اور وہ کیوں کتراتے ہیں, اس کی کچھ ریزنز ہیں, وہ آپ کے سامنے تنویر گمان صاحب جو ہے وہ واضح کریں گے. اس چیز کے وہ اسپیشلسٹ ہیں کہ وہ کون سا ہے, کمفرٹ زون کیا ہے, اور وہ ایسے کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. جی تو ویوز میں بات کر رہا تھا کہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ان کی نشاندہی کرنی ہے اور ان کو امپروو کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور بات کر رہا تھا کہ محنت کے حوالے سے کہ آپ کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے, سخت محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں, کہ محنت ہر چیز کی جو شرط ہے. ہم محنت سے ہم بھاگ جاتے ہیں لیکن محنت کرنی چاہیے, اور محنت کرنے کے بعد ہی آپ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں. اور محنت کس طرح کرنی چاہیے اس کے بارے میں آپ کو میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. کہ کسی نے پوچھا آرنلڈ سے, آرنلڈ کو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ آرنلڈ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے 4 مختلف ایریاز میں نام بنایا ہے. نارملی لوگ کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور دوسری فیلڈ میں نہیں ہو سکتے, لیکن آرنلڈ نے جو ہے وہ ایک وقت میں سب سے پہلے اس نے باڈی بلڈنگ میں اپنا نام بنایا, اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں باڈی بلڈنگ کو متعارف کروایا آرنلڈ نے. اور اس کے بعد پھر وہ چلا گیا ٹیچنگ کی طرف, پھر وہ اپنا اس نے لیکچرز دینے شروع کیے موٹیویشن کے متعلق, اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اس نے لیکچر دیے اور اس فیلڈ میں بھی اس نے اپنا لوہا منوایا. پھر اس کے بعد وہ اداکاری کی فیلڈ میں چلا گیا, تو اس نے کافی فلمیں بنائی, کمانڈو فلم جیسے اس کی بہت زیادہ پاپولر رہی. تو اس نے اس ایکٹنگ کی فیلڈ میں بھی اس نے اپنا نام پیدا کیا. پھر اس کے بعد جو چوتھی فیلڈ تھی وہ تھی پولیٹکس, سیاست میں بھی وہ اپنے صوبے کا گورنر ہے. تو اس لیے اس نے 4 جو مختلف شعبے تھے, 4 مختلف شعبوں نے اس میں اپنا اس نے نام پیدا کیا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا ہیرو کون ہے, آرنلڈ سے پوچھا. تو آرنلڈ نے کہا کہ میرا ہیرو ہے محمد علی. انہوں نے پوچھا جی وہ کیوں؟ کہتے جی میں نے محمد علی سے یہ بات سنی ہے کہ محمد علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنے پش اپ لگاتے ہیں, آپ کیونکہ ٹریننگ کرتے ہیں پوری دنیا میں آپ کا نام ہے, تو آپ کتنے پش اپ لگاتے ہیں؟ تو محمد علی نے جواب دیا کہ بھی میں اپنے پش اپ گنتا نہیں, میں اپنے پش اپ گنتا نہیں, اور جب یہ میرے پش اپ مجھے ہرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا مجھے زخمی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر میں وہاں سے میری گنتی شروع ہوتی ہے 1 2 3 4, یعنی کہ اتنی سخت وہ محنت کرتا ہے. تو اسی لیے پھر پوری دنیا میں ان کا نام پیدا ہوا. تو یہاں پہ بات اب یہ ہے سمجھنے کی کہ محنت کرنا شرط ہے, اور یہ بات خود محمد علی نے بتائی. میں نے ایک بک میں اس کا پڑھا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ جو ٹریننگ کا ایک منٹ ہے, کسی بھی مقابلے سے پہلے جو آپ تیاری کرتے ہیں جو ٹریننگ اس کا جو ایک منٹ ہے, اس سے مجھے شدید نفرت ہے کہ میں وہ کرنا نہیں چاہتا. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ خوب ٹریننگ کرو, خوب ٹریننگ کرو, کہ ایک دفعہ چیمپئن بن جاؤ, کہ ساری زندگی چیمپئن بن کر جیو. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہے اس کا, یعنی کہ ایک دفعہ خوب محنت کرو, خوب محنت کرو, جب ایک دفعہ چیمپئن بن گئے پھر ساری زندگی آپ چیمپئن کی طرح ہی گزاریں گے. تو ہم میں سے اکثر لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ کامیابی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہے, کوئی بھی چیز فری نہیں ہے, ہر چیز کی قیمت ہے, یہاں تک کہ جنت بھی فری نہیں ہے, اس کے لیے بھی آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی, پھر آپ جنت میں جائیں گے. تو اسی طرح دوزخ کی بھی قیمت ہے کہ دوزخ میں جانے کے لیے بھی آپ کو دوزخ میں جانے والے کام کرنے پڑیں گے, اس کی قیمت دینی پڑے گی, پھر آپ دوزخ میں جائیں گے. تو اس لیے اب ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, لیکن اس کی قیمت دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. وہ اب آپ کسی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں کہ رکشے والے کو پوچھیں جی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اور اسے یہ پوچھیں کامیابی کیا ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں کامیابی کیا ہے. ہم میں سے بھی ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے, جب پوچھے جب کامیابی کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کامیابی کیا ہے. تو اس لیے کامیاب ہونے کے لیے کامیابی کی قیمت دینی پڑے گی, وہ کس انداز سے دینی پڑے گی. تو اس کے لیے پھر اب میں تنویر گمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے جو کامیابی کی طرف جانا ہے, اور آپ نے کس طرح کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, اور آپ نے آپ کو چینج کیسے کرنا ہے. تو آپ کی زوردار تالیوں کی گونج میں تنویر گمان جی, کلیپنگ. پہلی یہ کہ ایروگنس از دا ورسٹ اینیمی آف ہیومن سویلائزیشن. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگنورنس یعنی جہالت سب برائیوں کی ماں ہے, جڑ ہے. لیکن آئنسٹائن یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا خطرہ انسانی سماج کے لیے, ترقی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, گروتھ کے لیے ایروگنس ہے. ایروگنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لرننگ ریزسٹنٹ ہیں,
آپ جس بھی ماحول میں ہیں وہاں آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو ریٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کس قابل ہے، کس لائق ہے۔ کمیونیکیشن سکلز کی دنیا میں جو بڑا حصہ ہے وہ اسپیکنگ کے بارے میں ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں۔ جب ہم کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹ آف اسپیکنگ ہے کہ آپ کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح گفتگو کرتے ہیں، لیکن کمیونیکیشن کا 70% حصہ لسننگ ہے۔ پہلے آپ دوسرے کو سمجھتے ہیں، پھر آپ اسے اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ پہلا حصہ نہیں کیا، آپ نے بات سمجھی نہیں، دوسرے کو اس کے پوائنٹ آف ویو کو، اس کے پس منظر کو، اس کی سوچ کو، اس کے نظریے کو، اس کی ضرورت کو سمجھا نہیں آپ نے، اور آپ نے اسے اپنی بات سمجھانا شروع کر دی، تو بات نہیں بنے گی۔ تو ابھی جب آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے نظریات، اپنی اس سے پہلے والی سوچ، اپنے ویوز، یہ سب چیزیں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ ریئل سینس میں بینیفٹ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ایبزارب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو فلٹرز ہٹانے پڑیں گے۔ اگر آپ فلٹرز لگا کے اندر چیزیں جانے دیں گے تو شاید کوئی ایک آدھ چیز جائے گی، شاید کوئی بھی نہیں جائے گی۔ تو آپ تھوڑا اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑیں، لمبا سانس لیں، ریلیکس کریں، اور جو باتیں اب تک پہنچ رہی ہیں انہیں ابھی پینیٹریٹ کرنے دیں۔ بعد میں گھر جا کے دیکھیے گا ان کو، جو فالتو ہوئی اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیجیے گا، جو کام کی کوئی ایک آدھ بات ہوئی اسے اپنا لیجیے گا، لیکن ابھی کم از کم اس وقت ریزسٹنس، فلٹرز، ججمنٹل بیہیویئر، اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں۔ پھر ان دا ریئل سینس جو میں بات کروں گا وہ اب تک پہنچے گی، ورنہ وہ اس سے آگے نہیں جائے گی۔ آپ سامنے ایک شیلڈ لگا لیں گے۔ پہلی بات ہے نصیب کے بارے میں۔ ڈیسٹنی، لک، فارچون، نصیب، قسمت، تقدیر، بہت سے نام ہیں اس کے۔ ہر ناکام شخص سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ تمہاری ناکامی کی وجہ کیا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسے نہیں کہے گا کہ میں وجہ ہوں میری ناکامی کی، I am responsible۔ وہ کہے گا ابا جی ذمہ دار ہیں، حالات اچھے نہیں ملے مجھے، قسمت ٹھیک نہیں تھی، دکھ یہ نہیں کہ ہم کو ایسا زمانہ ملا، غم یہ ہے کہ ایسے زمانے کو ہم ملے، میں غلط وقت، ایم کو کے زمانے میں پیدا ہو گیا ہوں، میں غلط وقت میں پیدا ہو گیا ہوں، مارکیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے جی، غریباں روزے رکھے تھے دیہڑیاں لمبیاں ہو گئی، ہم ہیں وہ سیاہ نصیب طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو لوگ مرنا چھوڑ دیں۔ اس سوچ کے ساتھ اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ ریئل اسٹیٹ چھوڑیے، آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں جائیے، نتیجہ ایک ہی نکلے گا، اور وہ ہے ناکامی۔ کیونکہ ناکامی آپ کے باہر نہیں، آپ اپنے ساتھ ناکامی لیے پھرتے ہیں۔ یہ نحوست جس آپ دروازے کے اندر جائیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے وہاں۔ تو نحوست ہماری تقدیر یا قسمت ہماری کنڈلی میں نہیں ہوتی، ہماری سوچ میں ہوتی ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے آج کے دن کہ سوچ کو بدلا جا سکتا، سوچ تبدیل ہو سکتی ہے۔ سوچ ایک بیج ہے، اور جو آپ کی زندگی ہے وہ اس کا پھل ہے۔ قسمت کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں جو مجھے آج تک سمجھ آیا ہے، آپ اس سے اتفاق کریں کہ آپ مہربانی نہ کریں تو بھی آپ کی مہربانی، لیکن اس کو سن لیجئے، ابھی فیصلہ مت کیجیے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، ابھی صرف سن لیجیے گا، اور 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد یا گھر جا کے فیصلہ کیجیے گا کہ جو ساری بات چیت ہوئی وہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ابھی صرف آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی توجہ ہے، سن رہے ہیں، سب تک پہنچ رہی بات؟ اچھا وہ کر کے دکھائیں جو ایک بار وہ انہوں نے کہا تھا یس، کیسے یس کرنا ہے جی، آواز آ رہی؟ یس۔ اچھا، تو بات یہ ہے جی کہ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ہماری پیدائش کے بارے میں کہ ہم ہو چکے ہیں، یہ ہمیں کئی سال بعد پتہ چلا کہ ہم ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی نا جی، ہمیں پیدا ہونے کے کئی منتھس اور کئی سالوں کے بعد یہ احساس ہوا، یہ معلوم ہوا شعوری طور پر کہ اچھا یہ میں ہوں اور میں ہو چکا ہوں، جو واردات میں ہوں وہ ہو چکی ہے۔
اب اس سے پہلے کی جو ساری کہانی ہے وہ قسمت ہے. یہ جو ہونے کا احساس ہے جس دن پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں ہو چکا ہوں, اس سے پہلے کی ساری کہانی قسمت ہے. میں نے کہاں پیدا ہونا ہے, کس کے ہاں پیدا ہونا ہے, میری ہڈیاں کیسی ہوں گی, میرا گوشت کیسا ہوگا, آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا, میری کھال کیسی ہوگی, میرے بال کیسے ہوں گے, میرے ناک کی شیپ کیسی ہوگی, یہ کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے. میں 1960 میں پیدا ہونا چاہتا ہوں یا 1930 میں پیدا ہونا چاہتا ہوں یا 2010 میں, کسی نے پوچھا نہیں مجھ سے. رشید صاحب کے ہاں پیدا ہونا ہے یا عبدالشکور صاحب کے ہاں پیدا ہونا ہے, کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں, ڈسکشن نہیں کی, مجھے آپشن نہیں دیا. نیو یارک میں پیدا ہونا ہے, چیچو کی ملیاں میں ہونا ہے, لاہور میں ہونا ہے یا پتوگی میں, کوئی آپشن نہیں تھا میرے پاس. یہ سارا کچھ ہو گیا, یہ میری قسمت تھی جس پہ میرا کوئی اختیار ہی نہیں تھا. میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا اس کے بارے میں. اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ لوگ؟ اوہ دیٹس گریٹ. ان کے لیے تالیاں بجائیے جی, بڑھیا. ایسے پرجوش لوگ ریئل اسٹیٹ میں بہت پیسہ بناتے ہیں. دوسرا حصہ جو مجھے سمجھ آیا, جو ہماری موت ہے اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. موت کب آئے گی, کہاں آئے گی, کیسے حالات میں آئے گی, نہیں معلوم. مائیکل جیکسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی 1 درجن کے قریب ڈاکٹرز کی ٹیم رکھی تھی اور وہ امورٹل بننا چاہتا تھا, اور مر گیا. 12 ڈاکٹرز کی موجودگی میں مر گیا, اپنے گھر کے اندر مر گیا. تو میرا یہ خیال ہے, جو مجھے سمجھ آیا ہے, کہ میرا اس پہ کوئی اختیار نہیں. ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگتا ہو کہ آپ کا اختیار ہے, آپ کو حق ہے یہ سوچنے کا, لیکن جتنا میں نے سمجھا آج تک, مجھے لگتا ہے کہ میری موت پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. میری صحت پہ میرا اختیار ہے, لیکن میری موت پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ ہارٹ اٹیک سے ہوگی, وہ کسی ٹرک کے ساتھ ٹکر لگ کے ہوگی, وہ ڈوب کے ہوگی, وہ کیسی ہوگی معلوم نہیں, کب ہوگی, کہاں ہوگی, کس طرح ہوگی, آج ہوگی, کل ہوگی, پرسوں ہوگی, یہ میرے اختیار سے باہر ہے. یہ میری قسمت ہے. یہ جو 2 انتہائیں ہیں, میری پیدائش اور میری موت, اس کے درمیان کی جو سارا سپین ہے, ساری زندگی ہے, وہ چاہے 30 سال ہے, 40 ہے, 50, 60 ہے, اس پہ میرا اختیار ہے. اور یہ اختیار مجھے اللہ نے دیا ہے. اسی کا وہ مجھ سے حساب لے گا کہ تم نے اس اختیار کو کہاں استعمال کیا ہے. ایگری کرتے ہیں؟ That's great. جن جن لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, they need to clap. بہت شکریہ. تو یہ ہے پہلی امپورٹنٹ بات کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ فلسفہ بالکل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میری قسمت نہیں ہے. وہ بیج میں نے خود بوئے ہیں. جو میں فصل کاٹ رہا ہوں وہ بیج میں نے خود بوئے ہیں. اور سادہ سی بات ہے, آپ گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے, اور آپ چاول بوئیں گے تو چاول کاٹیں گے, کپاس بوئیں گے تو کپاس کاٹیں گے. تو آپ آج جو کاٹ رہے ہیں یہ آپ نے خود بویا ہے. ذہن کی کھیتی میں, اپنے ذہن کی کھیتی میں جو سوچ کا بیج بویا ہے, آج ہم سب وہ کاٹ رہے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں تو ابا جی ذمہ دار نہیں ہیں, دوست ذمہ دار نہیں ہیں, ٹی وی ذمہ دار نہیں ہے, یہ زمانہ, یہ وقت ذمہ دار نہیں ہے. ذمہ دار وہ بیج ہے جو اپنے ذہن کے کھیت میں آپ نے کاشت کیا تھا. اور جو فصل آج آپ کاٹ رہے ہیں, اگر وہ پھول ہیں تو آپ نے خود کاشت کیے تھے, اور اگر وہ کانٹے ہیں تو بھی آپ نے خود بوئے تھے, یہ کسی اور نے نہیں بوئے. ان کو پانی بھی آپ نے خود دیا, ان کو کھاد بھی آپ نے خود دی, اور ان کی پرورش بھی آپ نے خود کی, اور میں نے خود کی. تو اگر جیسی زندگی آج ہے ہم اس سے خوش نہیں ہیں, جتنی ہماری انکم آج ہے ہم اس سے خوش نہیں ہیں, جیسے ہمارے حالات ہیں آج ہم اس سے خوش نہیں ہیں, تو خوشخبری یہ ہے کہ ہم اسے تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک دم نہیں ہوگا, ٹرانزیشن ہے. بیج بونے اور پھل آنے تک ایک وقت لگتا ہے, ایک صبر آزما کام ہے. آپ سیب کھانا چاہتے ہیں, سیب کا آپ ایک بیج بوئیں گے اور پھر اس کی پرورش کریں گے, اس کی رکھوالی کریں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا جب اس پہ پھل لگیں گے. لیکن ایک بار جب پھل لگنا شروع ہو جائے گا تو پھر لگتا ہی رہے گا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جو سوچ ہے وہ لیتے کہاں سے ہیں. سوچ کہیں نہ کہیں سے تو آتی. تو سوچ کا جو سب سے بڑا ماخذ ہے, سب سے بڑا سورس ہے, وہ ہمارا انوائرمنٹ ہے. اگر آپ کے 3-4 دوست ہیں اور 3-4 ہی امیر دوست ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ غریب رہیں.
اگر آپ کے 3-4 دوست ہیں اور 3-4 دوست ہی غریب ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ امیر رہیں. آپ کے 3-4 دوست ہیں اور تینوں چاروں مسلسل نماز پڑھتے ہیں ریگولرلی, تو یہ ناممکن ہے کہ آپ ان کے دوست بھی رہیں اور پھر 10 سال ان کے ساتھ بھی رہیں اور نماز نہ پڑھیں. یو ول بی افیکٹڈ. یہ ایک معجزہ ہی ہوگا, یہ ایکسیپشن ہی ہوگی. اگر کوئی شخص 3 سگریٹ پینے والے دوستوں کے ساتھ روزانہ ملتا ہے, وقت گزارتا ہے, ٹریول کرتا ہے, کھاتا پیتا ہے اور پھر بھی اسموکنگ نہیں کرتا, تو اسٹرینج تھنگ از کہ اگر وہ اسموکنگ نہیں بھی کرتا تو پھر بھی دھواں اس کو افیکٹ کرتا ہے. دس از دا پاور آف انوائرمنٹ. تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا سپورٹیو انوائرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح کی آپ لائف چاہتے ہیں ویسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیجئے. آئی کنگریچولیٹ ایوری ون آف یو کہ آپ لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں نے صرف سوچا نہیں, خواہش نہیں کی, آپ نے ایک عملی قدم اٹھایا اور آپ یہاں بیٹھ کر آج پریکٹیکلی یہ پروو کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ سنجیدہ ہیں اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے اور مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ہے امپورٹنٹ بات کہ ہمارا نصیب, ہماری پیدائش اور ہماری موت ان 2 چیزوں پہ حاوی ہے. اس کے درمیان میں جو سارا سپین ہے وہ ہماری اپنے اختیار میں ہے, اور اس کے اوپر اختیار استعمال کرنا یا اختیار استعمال نہیں کرنا وہ بھی ہمارا اختیار ہے. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ ہم یہ اختیار استعمال کیوں نہیں کر پاتے. یہ اہم سوال ہے نا. جب ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, وقت بھی ہے, ہم آکسیجن بھی کنزیوم کر رہے ہیں, ہم رزق بھی کھا رہے ہیں, ہم سو بھی رہے ہیں, جاگ بھی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو وسائل دے کر بھیجا ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ 50 بلین جب ایک کپلنگ ہوتی ہے, ایک میاں بیوی کی آپس میں ہم بستری وہ کرتے ہیں, تو 50 بلین سپرمز ایک میل باڈی سے ایک فیمیل باڈی میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. کتنے؟ 50 بلین, 50 ارب سپرمز ایک ایجیکولیشن میں میل سے فیمیل میں ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور میں اور آپ ایک سپرم میں سے 1. تو اس کا مطلب ہے کہ 50 بلین سپرمز میں سے کسی ایک سپرم کی سپر سلیکشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت. یعنی ان 50 بلین سپرم میں سے جو بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا بیسٹ سپرم ہوتا ہے, جس میں زندہ رہنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے, اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور یہ سلیکشن یہاں ختم نہیں ہوتی, اس کے بعد کئی فلٹرز ہیں. وہ جو فرسٹ مومنٹ آف ڈیلیوری سے لے کے ایکچوئل ڈیلیوری تک, یعنی برتھ سے لے کے ڈیلیوری تک, دنیا میں ہمارے آنے تک 9 منتھس کے سپین میں بہت کچھ ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے. اور پھر ڈیورنگ ڈیلیوری بہت کچھ ہوتا ہے, بہت ساری ڈیتھس ہوتی ہیں. فرسٹ 3 منتھس میں بہت ساری ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص 20, 25, 30 سال کی عمر تک پہنچ گیا اور وہ صحیح سلامت ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے ٹیسٹ پاس کر کے آیا, وہ بہت سارے فلٹر سے گزر کے آیا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ صلاحیتیں اس میں ڈالی ہیں, اس میں دیکھی ہیں, اسی لیے اسے زندہ چھوڑا ہے. تو وہ دھرتی پہ بوجھ نہیں ہے, وہ ایک سپر سلیکٹڈ ہائیلی ٹیلنٹڈ انسان ہے. اب اگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میرے نصیب ہی خراب ہیں, تو پھر یہ اس کی اپنی حماقت ہے. اللہ تعالیٰ پہ اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. پھر اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ اختیار استعمال کیوں نہیں کرتے یا کیوں نہیں کر پاتے. یہ تو طے ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اچھی زندگی چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہو, گھر ہو, لگژریز ہوں, ہمارے پاس بہترین لائف سٹائل ہو, بہترین زندگی ہو. لیکن دنیا کے 90% لوگ سٹرگل کر رہے ہیں, 10% لوگ اپنی ڈریم لائف جی رہے ہیں, 90% لوگ ڈریم لائف نہیں جی رہے ہیں. ان میں سے 40% ایسے لوگ ہیں جو بلو دا پاورٹی لائن, غربت کی لکیر سے نیچے زندگی جی رہے ہیں, جن کے پاس بیسک نیڈز بھی زندگی کی, جیسے پینے کا صاف پانی, کھانے کے لیے مناسب خوراک, اور یہ چیزیں نہیں ہیں. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیوں پھر ہم یہ اختیار استعمال نہیں کر پا رہے. آپ میں سے کوئی اس پہ ہیلپ کرنا چاہے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے خیال میں جب ہمارے پاس وسائل بھی ہیں, ٹیلنٹ بھی ہے, سارا کچھ ہے, دستیاب ہے, کیوں نہیں کرتے؟ کمفرٹ زون سے نکلنا چاہتے ہیں. یس یہ جی میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یا دیٹس اے گریٹ تھنگ.
زبردست. ان لوگوں کے لیے تالیاں بجائیے پلیز. گریٹ گریٹ, زبردست. اور کوئی دوست؟ دیکھیے ہم سب سوچتے تو ہیں, ہمیں سب پتہ بھی ہے, لیکن ہم یوزلی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے. فیئر آف فیلئر, بہت بڑھیا بات کی انہوں نے, ایسا ہی ہے, زبردست. اور کوئی دوست اپنی رائے دیں. اچھا چلے, جتنی رائے آ گئی ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. نعیم صاحب نے جو بات کی ہے وہ ساری باتیں اس کے اندر ہی آتی ہیں. وہ ہے کمفرٹ زون. یہ انگلش کی ٹرم ہے کمفرٹ زون. آپ نے ریشم کا کیڑا دیکھا ہوگا, اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ اپنے آس پاس ریشم کا ایک جال بنتا ہے اور پھر آخر میں اس جال کے اندر دفن ہو جاتا ہے, اس کے اندر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ریشم لوگ پہنتے ہیں. انسان بھی ریشم کا کیڑا ہے بدقسمتی سے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم بہت ایکسپیریمنٹل ہوتے ہیں, ہر چیز کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں, ہر چیز کو زبان لگا کے چکھ کے دیکھتے ہیں, ہر چیز کو چھو کے دیکھتے ہیں, ہر کام کر کے دیکھتے ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم محدود ہوتے جاتے ہیں, نیرو ہوتے جاتے ہیں. پھر ہم چند چیزیں چن لیتے ہیں, چند رنگ, چند کھانے. ان کھانے کے علاوہ کوئی ہمیں کھانے کی دعوت دے دیں, نہیں یار یہ میں کھاتا نہیں ہوں, یہ مجھے پسند نہیں ہے, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ میں پہنتا نہیں ہوں, وہاں میں جاتا نہیں ہوں, یہ میں کرتا نہیں ہوں, وہ میں سنتا نہیں ہوں, یہ میں دیکھتا نہیں ہوں. یہ ساری پابندیاں ہیں, اور یہ پابندیاں کوئی ہم پہ لگاتا نہیں ہے. یہ پابندیاں ہم آہستہ 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 اپنے اوپر خود لگاتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم ان پابندیوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم جب اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک پنجرے میں بند ہو گئے ہیں. ایک کیج ہے, چینز ہیں, زنجیریں ہیں جو ہم نے پہن لی ہیں, اور ان کو توڑنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ یہ زنجیریں ہم نے خود بنائی ہیں اور یہ نظر نہیں آتی, انویزیبل ہیں. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ہم سب کسی نہ کسی پنجرے میں بند ہیں. جس دن ہمیں اس کی ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ ہم نے کتنی بڑی اپرچونٹیز چھوڑ دی ہیں, ایک چھوٹا سا دائرہ میں نے چن لیا جینے کے لیے, چند رنگ میں نے چن لیے اپنے لیے, چند کھانے میں نے سلیکٹ کر لیے اپنے لیے, چند لوگ, ایک خاص طرح کے لوگ میں نے اپنے گرد بٹھا لیے, اس کے باہر میں کس سے ملتا نہیں ہوں, اس سے باہر لوگوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, ان رنگوں کے علاوہ میں پہنتا نہیں ہوں, یہ کھانے ان کے علاوہ میں کچھ کھاتا نہیں ہوں, ان جگہوں کے علاوہ. مطلب دیکھیں آپ ایک ہی جگہ پہ بار بار کھانا کھانے جاتے ہیں. تھم رول یہ ہے, اگر آپ ایک نارمل انسان ہیں اس سوسائٹی کے, اب نارمل نہیں ہے, تو آپ ایک ہی جگہ سے بار بار کھانا کھانے جاتے ہیں اور عام طور پہ ایک ہی ڈش بار بار کھاتے ہیں. آپ فلاں جگہ سے کباب ہی کھاتے ہیں, فلاں جگہ سے کڑھائی گوشت ہی کھاتے ہیں. اور جب بھی آپ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں, انہی چند دوستوں کے ساتھ اسی خاص جگہ پہ وہی ڈش کھانے آپ 70, 80, 90% جاتے ہیں. ایگری کرتے ہیں؟ دیٹس گریٹ. تو یہ پرابلم ہے, اس لیے ہم اپنا اختیار استعمال نہیں کر لیتے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو اتنی وسیع دنیا چھوڑ کر, اتنی اپرچونیٹیز چھوڑ کر, ہم اپنے آپ کو کسی خاص ایک لائن پہ ڈرا کر لیتے ہیں اور اسی ناقص سیدھ میں چلنا چاہتے ہیں. اور کوئی بھی شخص جو اس سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے, اور دکھ کی بات یہ ہے, دکھ کی بات یہ کہ جو باتیں پہلے ہم مانتے ہیں, جو پہلے ہم باتیں مانتے ہیں, کوئی شخص اسی سے ملتی جلتی بات کرے گا تو ہم سنیں گے, اگر اس سے ہٹ کے بات کرے گا تو کہیں گے بندہ ٹھیک نہیں ہے, یعنی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. چاہے وہ سیاسی بات ہو, وہ مذہبی بات ہو, وہ معاشرتی بات ہو, وہ معاشی بات ہو, کلچرل بات ہو, کھانے کی بات ہو, رنگ کی بات ہو, کسی بھی طرح کی بات ہو, وہ کہیں گے نہیں نہیں بھائی نہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں, بس یہی ہے, اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یہ پرابلم ہے. سارے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لیا, اور وہ دائرہ معاشی طور پہ کھینچ لیا ہے. مطلب میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انکم کا بھی ایک دائرہ کھینچ لیتے ہیں ہم اپنے گرد, ہمیں معلوم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسے ہوا, غور کیجیے گا, توجہ ہے, اچھا, آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہوگا, آپ جن لوگوں کے ساتھ ہوا وہ مجھے بتائیے گا, کہ آپ کہیں گئے کسی خاص جگہ پہ, اور وہاں آپ کے آس پاس ایک ماحول ہے, ایک ٹیمپریچر ہے, ایک لائٹ ہے, کچھ آوازیں ہیں, ایک سچویشن ہے, کچھ رنگ ہیں, کچھ شکلیں ہیں, اور ایک دم آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ سارا کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے, 100% سیم ٹو سیم
100% ایسا پہلے ہو چکا ہے. میں کہیں اس جگہ پہ اسی ماحول میں انہی روشنیوں میں انہی آوازوں میں انہی لوگوں کے ساتھ یہی کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے, وہ شخص وہیں بیٹھا ہوا تھا, یہ یہیں بیٹھے تھے, یہاں پہ ایسا ہی تھا, یہ سب بالکل ایسا ہی تھا 100%. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ کن کن کے ساتھ ہوا؟ میجورٹی کے ساتھ ہوا ایسا, اور باقی لوگوں کے ساتھ آئندہ ہوگا کیونکہ ابھی انہوں نے سن لیا. تھوڑی دیر پہلے نعیم صاحب نے سب کانشیس مائنڈ کی بات کی. ایک ہمارا کانشیس مائنڈ ہے جو روزمرہ کے کام کرتا ہے, گاڑی ادھر موڑنی ہے, آج وہاں جانا ہے, یہ کرنا ہے, اس کو فون کرنا ہے, یہ روزمرہ کے کام کرنے والا, یہ اس کو کانشیس مائنڈ کہتے ہیں. یہ پریزنٹ مائنڈ ہے جو روزمرہ کے کام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہمارا بگر مائنڈ جو باس ہے ایکچولی, وہ ہے سب کانشیس مائنڈ. خواب ہمارے اس میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے بلیفس اس میں پڑے ہوئے ہیں, زندگی کے بڑے بڑے جو بگر پکچرز ہیں وہ اس میں پڑی ہوئی ہیں. تو اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی نہ کبھی وہ سارا کچھ پلان کیا ہوتا ہے, سوچا ہوتا ہے, اور ہماری پلاننگ اور سوچ کے مطابق 100% ویسا ہی ہو جاتا ہے. یہ لا آف اٹریکشن ہے, نعیم صاحب نے اس کے اوپر بات کی. یہ لا آف اٹریکشن ہے جس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ شخص یہی بیٹھا تھا, یہ جگ بھی ایسے ہی پڑا ہوا تھا, ایسے ہی بجلی گئی تھی, ایسے ہی وہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, ٹانگ پہ بھی ایسے ہی ٹانگ رکھی ہوئی تھی. سیم 100% ایسے ہی تھا. ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایکچولی ہم نے پلان کیا ہوتا ہے, ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہوتا ہے, لیکن کانشیسلی نہیں سوچا ہوتا. ہمیں صرف ان چیزوں کی خبر ہے جو ہم کانشیسلی کرتے ہیں. جو سب کانشیسلی ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آپ نے مینی ٹائمز دیکھا ہوگا کہ ہم کسی فیصلے کے قریب پہنچ کر 99 پہ پہنچ کر بریک کھینچ لیتے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی میں نے ایسا کیوں کیا. بعد میں سوچتے رہتے ہیں یار میں نے یہ کیا کیا, یہ میں نے کیوں کیا. حالانکہ کانشیسلی ہم 100% وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, 200% کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے اندر سے کوئی چیز ہمیں روک لیتی ہے, وہ ہمارے گہرے بلیفس ہیں, سب کانشیس بلیفس ہیں. اچھا, اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہوگا ہمارے ساتھ وہی جو ہم سوچیں گے. اب سوال یہ ہے کہ سب کانشیس مائنڈ پہ اگر ہمارا کوئی اختیار نہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ تو جو چیز آپ بار بار کانشیس مائنڈ میں سوچتے رہیں گے, ریپیٹیڈلی سوچتے رہیں گے, سوچتے رہیں گے, سوچتے رہیں گے, وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جائے گی, اور وہ وہاں بیٹھ جائے گی, اور وہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرے گی. میں ایک اوبر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا, میں نے کہیں جانا تھا, تو اوبر کے ڈرائیورز کو گپ شپ کی بڑی عادت ہوتی ہے, اور ہم جیسے لوگوں کو بھی سوال پوچھنے کی بڑی عادت ہوتی ہے. تو میں نے اسے یوں ہی پوچھا اور کیا کرتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی کچھ نہیں کرتا. میں نے کہا یہ کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ اس سیٹ کے گھنٹے کا حساب نہیں رکھا ہوا, میں نے انکم کا حساب رکھا ہوا. میں نے کہا وہ کیا؟ جب 2000 پورے ہو جاتے ہیں تو میں گھر چلا جاتا ہوں. میں نے کہا اگر 6 گھنٹے میں ہو جائیں ہاں تو چلا جاتا ہوں. میں نے کہا اگر 10 گھنٹے میں ہو جائیں تو چلا جاتا ہوں. میں نے کہا جس دن آپ 6 گھنٹے میں جاتے ہیں اس دن آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جب میرا ٹارگٹ پورا ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں کیوں کروں؟ اب یہ آپ کو بات بونگی سی لگے گی, عجیب سی لگے گی. میں نے سے پوچھا تمہیں مزید پیسوں کی ضرورت نہیں؟ وہ اس نے جو مجھے سنایا کہ وہ فریج کی قسطیں ہیں, اے سی کی قسطیں ہیں, بجلی کے بل ہیں, گورنمنٹ نے ذلیل کر دیا ہے, مہنگائی نے جینا حرام کر دیا. تو میں نے کہا 2 گھنٹے ایکسٹرا کام کر لو. مجھے ٹارگٹ ہی میرا 2000 کا. تو میں نے اس کا ٹارگٹ بڑھا لو. اس پہ وہ خاموش ہو گئے. یہ آپ کو مزاحیہ بات لگتی ہے, لیکن یہ مزاحیہ بات نہیں, ہم سبھی ایسے کر رہے ہیں. ہم اس کو مانیں گے نہیں, بٹ وی ہیو اے سرٹن بلیف کہ بھائی میں اس سے زیادہ. فار ایگزامپل آپ نے فون خریدنا ہے, آپ کہیں گے یار میں نے 20 سے 25 ہزار کے درمیان والا فون نہ میں خریدنا چاہتا ہوں. آپ پلان ہی یہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے ہی وہی فون, آپ 50 ہزار والا دیکھیں گے نہیں. بولے یہ تو میں خرید ہی نہیں سکتا نا, یہ تو میرے بجٹ میں ہی نہیں آتا, یہ میری بساط ہی نہیں, یہ میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ہمارے تو یہ پرابلم ہے کہ ہم اپنی لائف کو سرٹن دائرے میں, کسی زون میں بند کر لیتے ہیں, فائنینشلی, کلچرلی, ایموشنلی, اور ہم آہستہ آہستہ مرنے لگتے ہیں. جتنا یہ دائرہ تنگ ہوتا جائے گا اتنا ہی زندگی میں ایکسائٹمنٹ, جوش ختم ہو جائے گا, اتنی بوریت بھری زندگی ہوگی, اتنی ہمارا چہرہ اترا ہوا ہوگا, ہمارے کاندھے جھکے ہوئے ہوں گے, اور ہمارا چہرہ تنا ہوا ہوگا. جب بھی پوچھیں گے سڑی ہوئی بات ہی کریں گے ہم, اس لیے کہ لائف میں کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں ہے, کوئی جوش نہیں ہے. جوش کیسے آتا ہے؟ نئی چیزیں کرنے سے. ایک بچے میں جوش ہوتا ہے جی, وہ جوش کہاں سے آتا ہے؟ اسی رویے سے آتا ہے.
کہ وہ ہر نئی چیز کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ اسے 10 بار روکیں گے وہ پھر بھی سیڑھیاں چڑھ جائے گا. آپ اس کے سامنے ٹیبل رکھیں وہ پتہ نہیں کہ اوپر سے چڑھ کے نیچے سے ادھر سے ادھر سے کھسکا کے گزر جائے گا. یہ اس کو ایکسائٹیڈ کرتا ہے. اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارے اندر سے جوش, جذبہ, ایکسائٹمنٹ سب چیزیں مر جاتی ہیں. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کرتا, میں وہ نہیں کرتا, یہ مجھے پسند نہیں, وہ مجھے پسند نہیں, ایسا میں نے کرنا نہیں, وہاں میں نے جانا نہیں, یہ میں نے پہننا نہیں, وہ میں نے کھانا نہیں. تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس رہ جاتی ہے چند چیزیں. اور پھر وہ چند چیزیں جب ہم ریپیٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ہمارے بارے میں لوگ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کس بات کا ہم کیا جواب دیں گے اور کس موقع پر کون سا جوک سنائیں گے جو ہم 1000 بار سنا چکے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں لوگ ہنستے نہیں میرے لطیفوں. ایک جوک پہ کتنی بار لوگ ہنسیں بھائی؟ 1 بار, 2 بار, 3 بار. ایک ہی شعر آپ 50 بار سنائیں گے تو کون داد دے گا بھائی؟ پرابلم یہ ہے زندگی چاہتی ہے نیا پن, جوش جو زندگی کا ہے, جو ایکسائٹمنٹ ہے, جو خوشی ہے زندگی کی, وہ نئے پن میں. وہ جو فریشمنٹ ہے وہ ریپیٹیشن سے ختم ہو جاتی ہے. آپ ایک جوک دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار, تو زندگی اسی طرح ہے. جس چیز کو آپ بار 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 کریں گے اس سے آپ کے اندر اکتاہٹ آ جائے گی. آپ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ایسا کرتے ہیں جیسا انہوں نے فرمایا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. پبلک پریشر. لوگوں کی نظر میں ہم ہیرو بننا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں جو ان کو امپریس نہیں کرنا چاہتا, اور اس سے امپریس نہیں ہوتے جو امپریس کرنا چاہتا. تو یہ 90% لوگ جو اچھی زندگی نہیں جی رہے, ڈریم لائف نہیں جی رہے, وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی مرضی سے جی رہے ہیں. وہ کپڑے خریدتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا پسند ہے, وہ کہتے ہیں بھائی فلاں کو کیسا لگے گا, فلاں کو کیسا لگے گا, فلاں کو کیسا لگے گا. You think about that. اپنے بارے میں نہیں سوچتے. تو کیونکہ ہم اپنی مرضی سے زندگی جی نہیں رہے تو ہم ویسی زندگی نہیں جی رہے جیسی زندگی ہم جینا چاہتے ہیں. دس از کمفرٹ زون. اب اس کمفرٹ زون کو توڑ کیسے سکتے ہیں آپ؟ میں انکم پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ریئل اسٹیٹ کے لوگ زیادہ انکم فوکسڈ ہوتے ہیں, اور یہ بہت زبردست بات ہے. ہمارے یہاں یہ بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ امیر ہونا یا دولت کمانا بری بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ امیر آدمی کا بڑا سخت حساب ہوگا, بہت کڑا حساب ہوگا. ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں جس میں غربت کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. غربت کو اتنا گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ غریب ہی ہو جائے, یقین مانیں. اور امیر ہونے کے بارے میں ایسی ایسی وعیدیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنائی جاتی ہیں. ابھی مسئلہ یہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, امام مسجد کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 10,000 12,000. آپ کے خیال میں وہ غربت کو گلوریفائی کرے گا یا امارت کو گلوریفائی کرے گا؟ اب اگر اس کی 1 کروڑ 1.5 کروڑ انکم ہو ایک سال کی, یا 2 4 6 لاکھ منتھلی انکم ہو, آپ کے خیال میں وہ امارت کے حق میں فتوے دے گا, امارت کے حق میں حدیثیں اور قرآن کی آیات بار بار تلاوت کر کے سنائے گا, یا غربت کی تعریفیں کرے گا؟ ادروائز. اب کیونکہ ہم جس سے سن رہے ہیں حدیث اور آیات جو ریپرزینٹ کر رہا ہے مذہب کو, جس کا خطبہ ہم سنتے ہیں, وہ خود قطع غربت سے نیچے زندگی جی رہا ہے, تو وہ غربت کو گلوریفائی کرتا ہے. اور ہم سب کو بھی وہ کہتا ہے کہ اچھا ہم تو ڈوبے سنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, میں تو پھر جی رہا ہوں, پھر تم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. تو وہ ہمیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بھی نیچے آ جائیں. ہمارا مذہب ایسا کچھ نہیں کہتا. یہ جو ساری غلط فہمی ہے, کلچرل غلط فہمی. اور دوسری ہمارے یہاں یہ بلیف ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی نعیم صاحب کی امیر, ہمارا یہ بلیف ہے کہ کوئی بھی انسان حلال طریقے سے امیر نہیں ہو سکتا. آپ 100 لوگوں سے سروے کر لیں, 90-95 لوگ کہیں گے ہاں جی بالکل ایسے ہی. جو بھی شخص کسی اچھی گاڑی میں ہے, بڑے گھر میں ہے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اچھا بینک بیلنس ہے, اسٹوڈنٹ بوٹریٹ ہے, ضرور اس بندے نے کچھ گڑبڑ کی ہے, ضرور کچھ کرپشن کی ہے. بھائی حلال کے پیسے سے تو کوئی بندہ امیر نہیں ہو سکتا. وی بلیو دس. اب یہ ساری غلط فہمیاں ہیں, حقیقت ایسی کچھ نہیں. انہی سوچوں کی وجہ سے دنیا میں ہماری کوئی, آپ 500 چھوڑیے 1000 بڑی کمپنیز میں ہماری کوئی کمپنی نہیں جو دنیا میں بزنس کرتی ہے. ناٹ ان 1000. دنیا میں ہمارا کوئی شمار ہی نہیں, نہ ہماری یونیورسٹیز کا, نہ ہمارے بزنسز کا. چند 1-2 سیکٹرز ہیں, ٹیکسٹائل ہے اور سپورٹس ہے, اور وہ بھی وہ چند لوگ ہیں جو ان فلسفی پہ بلیو نہیں کرتے. ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن کرنا ضروری ہے, اور جب آپ دنیا کے ساتھ کرپشن کرتے ہیں پھر دنیا آپ سے بزنس نہیں کرتی. اب جو لوگ اس کے اپوزٹ خیالات رکھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوالٹی ایشورنس ہونی چاہیے, کسٹمر کیئر ہونی چاہیے, آفٹر سیل سروسز ہونی چاہیے, جو خریدی ہوئی چیزیں بھی واپس لے لیتے ہیں,
وہ لوگ ہمیں شیمپو بیچتے ہیں، ان کے صابن کے بغیر ہم نہاتے نہیں، ان کے شیمپو کے بغیر ہم سر نہیں دھوتے، لیکن پھر کہتے ہیں نہیں کرپشن زندہ باد، جھوٹ زندہ باد، جھوٹ کے بغیر آپ پلاٹ نہیں بیچ سکتے. وہ آپ کی فیلڈ میں مرغی اور انڈے کی کہانی بہت زبردست ہے کہ انڈا کھائیے مرغی ذبح مت کیجیے، لیکن ہم یہ سناتے ضرور ہیں، لیکن جب بھی مرغی ہاتھ آ جاتی ہے، یس، اول کہ یہ ٹرم بھی یوز ہوتی ہے مرغی ذبح کرنے. تو بھائی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، کمنگ بیک ٹو دا کمفرٹ زون، کہ جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، پوائنٹ نمبر 1، اس کا قسمت سے کوئی لینا دینا نہیں. قسمت کا لینا دینا میری کھال کے رنگ کے ساتھ ہے، میری آنکھوں کے رنگ کے ساتھ ہے، میری ہڈیوں کے سائز کے ساتھ ہے، میرے گوشت کے ساتھ ہے، میرے ابا جی کے اماں جی کے ساتھ ہے، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، میں جہاں پیدا ہوا، جس عہد میں پیدا ہوا، جس صورتحال میں پیدا ہوا، یہ سب میری قسمت ہے. مجھے کب کہاں کیسے مرنا ہے یہ میری قسمت ہے. اس کے درمیان میں کوئی قسمت نہیں ہے. یہ اختیار ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جس کو مجھے استعمال کرنا ہے. اس کا مجھ سے حساب کتاب ہوگا، کڑا حساب کتاب ہوگا کہ میں نے یہ سارا کچھ جو مجھے انسانی وسائل دیے کہاں استعمال کیے ہیں. اب مجھے ان کو استعمال کرنا ہو، استعمال میں کر بھی رہا ہوں، ہر روز میں استعمال کر رہا ہوں، یا میں اپنے فائدے کے لیے یا میں اپنے نقصان کے لیے. اب اگر میں قسمت کو الزام دے رہا ہوں تو دراصل میں اس اختیار کو استعمال کر رہا ہوں قسمت کو الزام دینے کے لیے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ اختیار مجھے استعمال کرنا ہے اپنے ایکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو پھر میں اس اختیار کو اور طرح سے استعمال کروں گا. تو پہلی بات یہ ہے، قسمت کا میرے آج کے حالات سے کوئی لینا دینا نہیں، میری مالی حالت سے میری قسمت کا لینا دینا نہیں ہے، میرے تعلقات کا، میرے دوستوں کا قسمت سے لینا دینا نہیں ہے. میں کہاں پیدا ہوا یہ میری مجبوری تھی، لیکن اب میں کہاں رہتا ہوں، میں نیو یارک میں رہوں، میں سڈنی میں رہوں، آسٹریلیا میں رہوں، لاہور میں رہوں، اسلام آباد میں ہوں، کوئی پابندی تو نہیں ہے مجھ پہ. ابھی تو یہ میرا اختیار ہے کہ مجھے کہاں رہنا ہے، مجھے کتنے پیسے ارن کرنے ہیں، مجھے کس سے تعلقات بنانے ہیں، مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے، مجھے کون سے کپڑے پہننے ہیں. یہ میرا اختیار ہے. میں آج شلوار قمیض پہنتا یا میں یہ ٹائی لگاتا، یہ میرا اختیار ہے. اس میں قسمت کا تو کوئی لینا دینا نہیں. میں آج کس کس سے ملوں گا، کس کس سے نہیں ملنا چاہتا، یہ میرا اختیار ہے. لیکن جس سے ملوں گا اس کے اثرات میری زندگی پہ ضرور ہوں گے. جہاں جہاں جاؤں گا اس کے اثرات ضرور ہوں گے. جو سوچوں گا، جو سنوں گا، جو بولوں گا، اس کے اثرات میری زندگی پہ ضرور ہوں گے. تو نمبر 1، چوز یور انوائرمنٹ ویری کلیئرلی. پہلی بات یہ کہ قسمت نہیں ہے، اختیار ہے. دوسری بات، اختیار کا سب سے بڑا استعمال یہ ہے کہ اپنے انوائرمنٹ پہ نظر رکھیے. اگر آپ غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو امیر نہیں ہوں گے، نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پازیٹیو نہیں ہوں گے، بیمار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو صحت مند نہیں ہوں گے، رونے دھونے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو خوش نہیں ہوں گے. خوش رہنا تو خوش لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، امیر ہونے تو امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، صحت مند رہنے تو صحت مند لوگوں کے ساتھ بیٹھیے. جو لوگ صبح اٹھ کے جاگنگ کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بنائیں گے تو دوسرے چوتھے چھٹے روز آپ کو بھی شرمندگی محسوس ہوگی کہ میں بھی تھوڑا اپنا پیٹ اندر کر لوں. یو ول فیل فٹ. لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اگر آپ پیٹ نکال کے بیٹھتے ہیں تو آپ مس فٹ فیل کریں گے اور آپ چاہیں گے کہ آپ فٹ ہو جائیں. تو انوائرمنٹ بہت قیمتی چیز ہے. دوسری بات، جو میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک گھر بنانا ہے، آپ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں زیادہ تر. آپ نے ایک گھر بنانا ہے تو گھر بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چاہیے آپ کے اندر؟ کوئی دوست بتائیں گے؟ نہیں. یس سر، کلیپ پلیز. آپ یقیناً بہت سارے پیسے کما رہے ہوں گے. یس، سب سے پہلی چیز ہے آپ کے اندر ایک پختہ ارادہ چاہیے. انہوں نے ڈیزائر نہیں کہا، خواہش نہیں کہا، ول کہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے میں نے کہا ان کی کلیپ کیجیے. خواہش تو بھائی سب لوگوں کی ہے گھر بنانے کی. کوئی شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر نہ ہو؟ آپ کو دنیا میں شاید ہی چند لوگ ملیں گے، ایلان مسک جیسے جو کہتے ہیں نہیں گھر بنانے کی فضول خرچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس کرائے کے گھر میں رہ لیں، ادھر ادھر رہ لیں، گاڑی میں سو لیں، بس کام کریں. اور 1% لوگ ہوں گے دنیا میں زیادہ سے زیادہ. 99% لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو اور اچھا گھر ہو. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چلیں سر چھپانے کے لیے 1 مرلے کا گھر ہو، لیکن میجورٹی اچھا گھر چاہتی ہے. لیکن میجورٹی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس لیے کہ خواہش ہے، ول نہیں ہے. اب ول کے بعد کیا چاہیے؟ ول کے بعد آپ کو چاہیے ایک کلیئر اس گھر کا ڈیزائن کہ آپ کیسا گھر چاہتے ہیں. یہ پیسے تو تب بجٹ شیڈ آپ کریں گے نا کہ آپ کو گھر کیسا چاہیے، پھر پیسے کی باری آتی. ناؤ یو ہیو ٹو ہیو اے کلیئر ڈیٹیل کہ آپ کو کیسا گھر چاہیے. گھر چاہیے، کیسا گھر چاہیے، کتنے مرلے کا چاہیے.
پھر آپ ایک پلاٹ خرید لیتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کر کے کہ 10 مرلے کا گھر بنانا ہے، 1 کنال کا بنانا ہے، 4 مرلے کا بنانا ہے، یو بائی اے پلاٹ. اب یہ طے ہو گیا کہ گھر کہاں بنے گا. اگری؟ پہلے یہ تھا کہ گھر بنانا ہے، پتہ نہیں ڈی ایچ اے میں بنانا ہے، بیریا میں بنانا ہے، یا سمن آباد میں بنانا ہے، یا ادھر بارڈر کے قریب بنانا ہے. بٹ اب یہ طے ہو گیا کہ گھر یہاں بنے گا. ناؤ دا نیکسٹ، اب کیا کریں گے؟ اب آپ اس گھر کا ایک نقشہ بنائیں گے. ایم آئی رائٹ؟ اس گھر کا ایک نقشہ بنائیں گے. نقشہ زبانی ہوگا یا کاغذ پہ ہوگا؟ سوچیں کہ آپ کاغذ پہ نقشہ نہیں بناتے، آپ زبانی نقشے سے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ نقشہ صرف آپ کے ذہن میں ہے. آپ ایک ٹھیکیدار کو سمجھاتے ہیں اور بنانا شروع کر دیتے ہیں. The result will not be up to your choice. The result will be different. وہ کہے گا اچھا مجھے لگا آپ نے یہ کہا ہے، اور بنتے بنتے آپ کا اپنا نقشہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کہ نہیں یہاں یہ نہیں، یہ کر لیں، یہ یہاں یہ نہیں، یہاں یہ. Things will keep changing. آپ ایک ریٹن نقشہ اس کو دیں گے تو اس کے مطابق آپ کو رزلٹ ملے گا. جی آواز آ رہی؟ سن رہے ہیں؟ اگری کرتے ہیں؟ تو آپ کو ایک ریٹن نقشہ چاہیے. جب تک ریٹن نقشہ نہیں ہوگا اس نقشے کے مطابق گھر نہیں بنے گا. تو آپ کو ایک تحریری نقشہ چاہیے جو لکھا ہوا ہو، کلیئر ہو، اس پہ میجرمنٹس لکھی ہوں، مائکرو ڈیٹیلز لکھی ہوں، اور پھر اس نقشے کے مطابق گھر بنے گا، اور پھر اس کی کنسٹرکشن ہوگی. پھر وہ پیسے ویسے بجٹنگ چارٹنگ اس سے. اب زندگی کا جو سفر ہے، آپ سمجھیے کہ آپ کی جو کامیابی ہے وہ ایک گھر ہے. ہلو سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی؟ اچھا، آپ سمجھیے کہ جو آپ کی کامیابی ہے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں وہ ایک گھر ہے. تو سب سے پہلے کیا چاہیے آپ کو؟ ول ویری اسٹرانگ ول. خواہش نہیں، خواہشیں پوری نہیں ہوتی. غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. تو خواہشیں پوری نہیں ہوتی بھائی. ول از دا مین تھنگ. آپ کا جو ارادہ ہے وہ پختہ ہو تو پورا ہو جاتا ہے. تو کامیابی کے لیے نمبر 1 چیز جو آپ کو چاہیے وہ کیا ہے جی؟ مجھے بتائیے گا تاکہ بات کو وائنڈ اپ کریں. ول چاہیے. جب آپ نے ول بنا لی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ول کو پورا کرنے کے لیے یو نیڈ اے پلان. اور پلان زبانی ہونا چاہیے، ریٹن ہونا چاہیے. اگر آپ کا پلان زبانی ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہاں کتنے لوگوں کے پاس کوئی ریٹن پلان ہے اگلے 5 سال کا، 10 سال کا، 1 سال کا؟ ان کے لیے تالیاں بجائیے جی. باپ کیا بات، ویلکم سر. تو مکان کے لیے جیسے نقشہ ضروری ہے، ایسے ہی کامیابی کا بھی ایک تحریری نقشہ، ایک تحریری پلان ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن میں ہمارے ذہن میں ان گنت خیالات آتے ہیں. خوش قسمتی سے ہمیں پتہ ہے کہ کتنے آتے ہیں اندازاً. کوئی گیس کر سکتا ہے کتنے خیالات ایک دن میں آتے ہیں ہمارے مائنڈ میں؟ 3 سے 4 ہزار. کوئی اور دوست گیس کرنا چاہتے ہیں؟ گیس کیجئے، مطلب گیس کیجئے. لوگ چھوڑیے لوگوں کو، بلیو می، لوگ کچھ نہیں. آپ کا بجلی کا بل لوگ پے کرتے ہیں، گھر کا کرایہ لوگ دیتے ہیں، یہ لانڈری سے آپ کلف لگواتے ہیں، لوگ بل پے کرتے ہیں، گروسری کا بل لوگ پے کرتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کا بل پے نہیں کرتا، آپ خود رگڑ کے بل پے کرتے ہیں. ہاں تو پھر بولیے، چھوڑیے لوگوں کو، گیس کیجئے، بتائیے. نہیں، میں نے کہا کہ خوش قسمتی سے ہمیں پتہ ہے کہ اندازاً کتنے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی تو نہیں، ہر کسی کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن ایوریج ہمیں معلوم ہے کتنے ہوتے ہیں. تو آپ پہلے گیس کیجئے. اگر آپ کا اندازہ ٹھیک ہوا تو آپ کو اشتیاق صاحب آخر میں کتنا انعام دیں گے جی؟ 1000 روپیز کیش انعام ملے گا جی آپ کو. واہ، 1 لاکھ کے قریب. گڈ. اگر آپ 5000 قریب بھی ہوئے تو آپ کو کیش پرائز مل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں 1000 پہ آپ نے ڈاکہ مارا کہ نہیں؟ نعیم صاحب لے گئے جی 1000 روپیہ. نعیم صاحب کا یہ سبجیکٹ ہے اس لیے. تو 50,000 24 گھنٹے میں ایک ایوریج انسان کے ذہن سے 50,000 گاڑیاں گزرتی ہیں. آپ سوچئے خیالات کی، 50,000 ٹرینیں گزرتی ہیں. جس اسٹیشن سے دن میں 50,000 ٹرینیں گزریں، سوچیں اس اسٹیشن کا کیا حال ہوتا ہوگا.
سوچیں. تو ہمارا ذہن بھی ایسا ہی ایک اسٹیشن ہے جس میں سے 50,000 گاڑیاں روز چم کر بھی گزرتی ہیں. تو وہ پتہ نہیں اپنے ساتھ کیا کیا اڑا کے لے جاتی ہیں. ہماری سوچیں، ہمارے ٹارگٹس، ہمارے بلیفس، ہماری اوپینینز، ہماری دوستیاں، رشتہ داریاں، پتہ نہیں کیا کیا. تو ہولڈ آن رکھنا، قابو میں رکھنا، اپنے ٹارگٹ سے چمٹے رہنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ تحریری نقشہ ہو آپ کے پاس. اسی لیے کتاب وجود میں آئی. اس سے پہلے ہم زبانی تعلیم دیتے تھے، لیتے تھے، لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اس طرح کی جب تک کتاب نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی. تو آپ کو بھی اپنا کامیابی کا ایک تحریری نقشہ بنانا ہوگا. میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں. آپ اتوار بازار جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، آپ کی بڈی آپ کہتی ہے کہ لے آئیں جی سامان لے آئیں، آپ چلے جاتے ہیں، لے آتے ہیں چیزیں، واپس آتے ہیں تو وہ آپ کو کہتی ہیں اور چوری صاحب تھوڑا بھی دماغ خراب ہے، یہ تو لے کے ہی نہیں آئے، وہ بھی نہیں لائے، اور ایک ہی لے آئے گا تو لے آنے نہیں سی. ایسے ہی ہوتا نا. لیکن جس دن آپ کو وہ پرچی لکھ کے دے دیتی ہیں کہ یہ چیزیں لانی ہیں، اس دن کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹ اس پرچی کے مطابق آپ لے کے آتے ہیں. اس دن کہتے ہیں ہاں بہت اچھا، بیٹھو تو چاشا پہ ہی. تو یہ پرچی کی طاقت ہے جی. تو آپ کے پاس بھی ایک تحریری پرچی ہونی چاہیے، ایک تحریری نقشہ ہونا چاہیے آپ کی مستقبل کا، آپ کی کامیابی کا، کہ بھائی اگلے 5 سال میں آپ نے کیا اکھاڑنا ہے. جو بھی آپ نے اکھاڑنا ہے اس کو لکھیں اور اس کو چپکا دیں دیوار پہ. اس کو چپکا دیں اپنے فون کے وال پیپر پہ، اپنے لیپ ٹاپ کے وال پیپر پہ، اپنے آفس کے ٹیبل پہ، اپنے باتھ روم کے مرر پہ. اس کو obsession بنا لیں اپنے. ہر وقت اس کے بارے میں سوچیں، اور خاص طور پہ 2 ٹائم ضرور سوچیں. صبح جیسے ہی آپ جاگتے ہیں تو آپ کا برین، اس کی ویوز بہت زبردست ہوتی ہے، اس کی ریسیپشن بڑی زبردست ہوتی ہے. اس وقت ذہن میں ڈال دیں کہ بھائی یہ ٹارگٹ ہے، یہ نقشہ ہے، یہ کرنا ہے. اور پھر سوتے وقت دوبارہ اپنے آپ کو یاد دلائیں. آپ کے خوابوں پہ بھی وہ سوچیں حاوی ہو جائیں گے. تو یہ چند گزارشات ہیں. پہلی گزارش یہ کہ قسمت کا کامیابی ناکامی سے کوئی لینا دینا نہیں. کتنے لوگ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ اس پہ سوچئے گا اور گہرا سوچئے گا. مجھے تو یہ سمجھ آئی. نمبر 2، ہم جو چاہتے ہیں اس کو کلیئرلی سوچنا بہت ضروری ہے. یہ کہنا کہ میں گاڑی لوں گا، ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ میں اگلے سال دسمبر تک گاڑی لے لوں گا، یہ اس سے کہیں بہتر ہے. زیادہ چانسز ہیں کہ آپ لے لیں گے. یہ کہنا کہ میں اگلے سال دسمبر تک ہونڈا سیوک لوں گا، یہ اس سے زیادہ چانسز ہیں لینے کے. یہ کہنا کہ میں اگلے سال دسمبر تک ہونڈا سیوک وائٹ کلر کی لے لوں گا، زیادہ چانسز ہیں. یہ کہنا کہ میں اگلے سال دسمبر تک ہونڈا سیوک 1.8 اوریل لے لوں گا، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. یہ کہنا کہ میں اگلے سال دسمبر تک ہونڈا سیوک وائٹ 1.8 اوریل 23 ماڈل لے لوں گا، اس کے چانسز اس سے بھی زیادہ ہیں. ہاں اگر پیسے آپ جوڑ لیں تو پھر جتنی کلیئرٹی آپ کے مائنڈ میں ہوگی اتنا ہی آپ کا ٹارگٹ اچیو کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. جتنا کنفیوژن آپ کے مائنڈ میں ہوگا، مثال کے طور پر میں سوچئے میں ایک پینٹر ہوں، مجھے ایک یہاں پہ پینٹنگ بنانی. اب میرے مائنڈ میں کئی چیزیں مکس ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ وٹ کائنڈ آف پینٹنگ ول آئی میک؟ پہلے تو یہ کہ میں بنا ہی نہیں سکوں گا، اور اگر بناؤں گا تو وہ عجیب سی پینٹنگ ہی بنے گی. تو پینٹنگ شروع کرنے سے پہلے میرا مائنڈ کرسٹل کلیئر ہونا ضروری ہے. اس پینٹنگ کی ایک ایک جزیات، ایک ایک ڈیٹیل میرے مائنڈ میں کلیئر ہونا ضروری ہے. جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگی میں وہ پینٹنگ نہیں بنا سکتا. آپ کو بھی اپنے مستقبل کی اگلے 5 سالوں کی ایک پینٹنگ بنانی ہے. وہ پینٹنگ برش ہاتھ میں پکڑنے سے پہلے اس کا ایک واضح نقشہ اپنے ذہن میں بنا لیجئے کہ یہ ہوگا. دس از مائی فیوچر. گڈ تھنگ از یو آر دا باس آف یور لائف. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو باس بنایا ہے. اور آپ خوش قسمتی سے ایک ایسی فیلڈ میں ہیں جہاں 1 سال میں وہ آپ نے آج کل دیکھا ہے نا، ایک ٹک ٹاک پہ شہدو اٹلی آ گیا، دیکھے جی؟ اچھا جی جی. شہدو کنگلا، شہدو نے کھٹو، شہدو کرتا کچھ، شہدو آਉਂدا جاندہ کچھ، شہدو اٹلی آ گیا، سڑو شریکو سڑو. تو یہی ہوتا جی. وہ پھر آپ کی فیلڈ میں in 1-2 years you turn the table on everything. آپ وہ سب کچھ اچیو کر لیتے ہیں جو باقی فیلڈز میں شاید سینچریز لگتی ہیں، ڈیکیڈز لگتے ہیں. لیکن جب تک آپ کے پاس پلان نہیں ہے،
نیکسٹ 5 ایئرس کا نقشہ نہیں ہے, کرسٹل کلیئر مائنڈ نہیں ہے, قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں, یہ بلیف نہیں ہے, آپ کے آس پاس انوائرمنٹ کرسٹل, آپ گندے انوائرمنٹ میں آپ صاف نہیں رہ سکتے ہیں جی نہیں. تو اپنا انوائرمنٹ صاف کیجیے, اپنے آس پاس فلٹر کیجیے, شکایتی لوگوں کو نکالیے, نکمے لوگوں کو نکالیے, نکھٹو لوگوں کو نکالیے, رونے دھونے والے لوگوں سے جان چھڑا لیجیے, اور ان لوگوں کو جو ذہنی طور پہ صحت مند لوگ ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے. اسلام آباد جانے والے مسافر, کراچی والے مسافروں کے ساتھ ہم سفر نہیں ہو سکتے جی, نہیں ہو سکتے, یہ امپاسبل ہے. تو لائک مائنڈڈ لوگوں کو اپنے آس پاس اکٹھا کیجیے اور اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیجیے, آپ کی زندگی بہتر ہوتی جائے گی. بہت ساری لمبی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے جو باتیں کہہ دی ہیں, میرا خیال ہے کہ ان میں سے اگر آدھی باتوں پہ کوئی دوست عمل درآمد کر لیں گے تو لائف ول بی ونڈرفل. اب آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے میرے پاس. خوشخبری یہ ہے کہ جی چائے ریڈی ہے. تھینک یو ویری مچ, خوش رہیے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں اپنے دائیں بائیں, ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے, وہ کام کر سکتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کام کیوں نہیں کر رہے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے کوئی کمیٹی ڈالی ہے جو نکلنی ہے, تو جواب ملتا ہے کہ نہیں. پوچھا جاتا ہے کہ کیا کہیں سے پیمنٹ آنی ہے, کوئی جائیداد بیچنی ہے, تو جواب ملتا ہے کہ نہیں. ویسے ہی جب اچھا ٹائم آئے گا تو پھر کریں گے. تو اچھا ٹائم ہر وقت ہوتا ہے, اچھا ٹائم آپ کا انتظار کر رہا ہے. اور کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز شروع کرنے کا راز بھی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں, لیکن وہ بڑے بڑے اچھے ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں, لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ خام خواہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, اور اسی طرح سالہ سال گزر جاتے ہیں. تو اس لیے کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز شروع کرنے کا راز ہے. یعنی کہ جو بھی آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سوچ لیا, پھر اس کے بعد شروع کرنا. جی تو ویوز, اب آپ آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ وائی ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے وہ کیوں کیا جائے. تمام بزنس اچھے ہیں, جتنے بھی بزنس ہیں سب کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن ریئل اسٹیٹ کو ہم اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک وسیع بزنس ہے, یعنی کہ اس کی مارکیٹ بہت زیادہ وسیع ہے. کہ اگر آپ کوئی میڈیکل کا کام کر رہے ہیں, میڈیکل ریپ ہیں, تو آپ کی جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے وہ صرف میڈیکل سٹورز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں. لیکن اگر آپ کوئی دوسری مثلاً کوئی سلائی مشین کے پرزے بیچ رہے ہیں, تو آپ صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے جو سلائی مشینز بناتی ہیں. لیکن جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ ہر کوئی آپ کا کلائنٹ ہے. چاہے کوئی اچھا ڈاکٹر ہے وہ بھی آپ کا کلائنٹ ہے, اور چاہے کوئی عالم دین ہے وہ بھی آپ کا کلائنٹ ہے, کیونکہ تمام لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. کوئی اچھا پروفیسر ہے یا کوئی بھی بزنس مین ہے, ہر بندہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. وہ چاہے اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں یا کم پیسے ہیں, جیسا کہ آج کل بے شمار ایسے بزنس ہیں فائلز کی صورت میں کہ آپ 1-2 لاکھ سے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اور ہر بندے کی خواہش ہے, چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہے یا وہ کم سیلری والا کوئی آدمی ہے, تو اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ میں کہیں نہ کہیں کچھ انویسٹ کر لوں, چاہے کوئی فائل ایسی خرید لوں کہ جو منتھلی بیسس پہ اس کی انسٹالمنٹ دے کے میں اپنے جو ہے وہ پراپرٹی بناؤں, اپنے کچھ ایسٹس بناؤں. تو اس لیے اس فیلڈ کا ہم نے انتخاب کیا کہ اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ اپرچونٹی ہے, آپ کے پاس بہت سارے یعنی کہ آگے مارکیٹ ہے اور بہت سارے چینلز ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے اس بزنس میں آ سکتے ہیں. اس لیے ہم نے ریئل اسٹیٹ کا جو ہے وہ انتخاب کیا. اور دوسرا, آج کل پچھلے تقریباً کوئی 10-15 سال سے یہ جو انڈسٹری ہے ریئل اسٹیٹ کی, یہ بہت زیادہ گرو کر رہی ہے. پہلے اس میں اتنا زیادہ نہیں تھا, بلکہ اگر آپ دیکھیں آج سے کوئی 30-35 سال پہلے تو ریئل اسٹیٹ میں آپ کو کوئی بڑا گروپ نظر نہیں آئے گا. سب سے پرانا گروپ جس طرح بحریہ ٹون ہے, تو یہ بھی تقریباً 30-35 سال پہلے یہ سٹارٹ ہوا. اس سے پہلے یعنی کوئی اس طرح کا گروپ نہیں تھا. اور نہ ہی جو ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کی جیسے آج کل ان کی جو جس طرح ان کی حالت ظاہری حالت ہے, اور جس طرح کے ان کے آفس ہیں, جس طرح کے ان کے گاڑیاں, یہ چیزیں یہ نہیں تھی. جو ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار کرنے والے لوگ تھے وہ بہت ہی یعنی کہ ایک پسماندہ طور پہ تھے. جیسے کہ میں نے کئی علاقوں میں وزٹ کیا, وہاں پہ جو اسٹام فروش ہیں پرانے زمانے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ابھی بھی نیچے زمین کے اوپر چٹائی بچھا کے تو اپنی وہ تختی رکھ کے اسی طرح اسٹام لکھ رہے ہیں. لیکن یہ پچھلے 15 سال میں 20 سال میں اس میں بہت بڑا انقلاب آیا اور لوگوں نے بہت زیادہ پیسے کمائے. آپ اس میں دیکھیں گے کہ بے شمار لوگ ہیں جو کہ پچھلے 15 سال کے درمیان اس کام میں آ کے کروڑ پتی بلکہ ارب پتی ہو گئے ہیں. آپ سب کے پاس ایسی ایگزامپلس بہت ساری ہوں گی.
اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی میرے خیال میں ایک یہ وجہ ہے کہ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ اب ہجرت کر رہے ہیں دیہاتوں سے شہروں کی طرف. اور ایک رپورٹ کے مطابق جو کہ میں نے اپنے تھیسس میں پڑھی تھی 2017 میں، کہ ایک رپورٹ کے مطابق کہ روزانہ لاہور میں 2500 خاندان شفٹ ہو رہے ہیں، اور کراچی میں جو ہے وہ 3500، اسی طرح راولپنڈی میں بھی. ان 3 شہروں میں جو ہے وہ ڈیلی کے حساب سے فیملیز جو ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں، چاہے وہ رینٹ پہ گھر لے رہے ہیں یا وہ خرید رہے ہیں یا گروی لے رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے پھر وہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں. تو اس لیے ان شہروں میں جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے بہت زیادہ ہے، اور شہر کے گرد و نواح میں بھی بہت ساری سوسائٹیز بن رہی ہیں. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں. یعنی کہ 1970 کی دہائی میں جو شہری آبادی تھی وہ تقریباً 17% تھی، یعنی کہ پاکستان کی ٹوٹل جو پاپولیشن ہے اس کی 17% جو ہے وہ شہری آبادی تھی. لیکن آج کل جو ہے وہ اس سے بڑھ کے یہ فگر ہے یہ 32% پہ آ چکے ہیں، کیونکہ 32% لوگ اب جو ہیں وہ شہروں کی طرف آ چکے ہیں. تو اس لیے اس میں گیپ بہت زیادہ ہے اس میں. یعنی کہ ابھی بھی چاہے گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑے سے حالات ٹف ہوئے ہیں، جیسے کوئی ٹیکسز وغیرہ آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کام ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے. تو یہ کام چلتا ہی رہے گا، اور اس میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پلاٹس میں بھی اور گھروں میں بھی لوگ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں، بلکہ گھروں کی جو کھپت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور بلکہ بہت زیادہ گھروں کی ڈیمانڈ ہے، اور آنے والے وقت میں بھی بہت سارا جو بزنس ہے وہ اس کنسٹرکشن کا بھی ہوگا. تو اس لیے ہم نے اس فیلڈ کا انتخاب کیا، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کافی سارے لوگ جڑ گئے. ہم نے ایک اس میں جو ہے وہ نیٹ ورک بنایا. تو اس پہ بات کریں گے، لیکن میرے خیال میں اس سے پہلے تھوڑی سی ایک ایکٹیویٹی ہو جائے، اور ایکٹیویٹی کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ذرا اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، جو یعنی کہ اپنا ٹرینر حضرات جو ہے وہ بیٹھے رہے، باقی جو جی ٹھیک ہے. اچھا جی، تو آپ لوگ میرے ساتھ ذرا باہر آئیں گے. تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے 5 منٹ کی، تو وہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے ہم اندر اپنی جگہوں پہ آ جائیں گے. جی تو پارٹیسپینٹس، میں بات کر رہا تھا کہ بچپن میں کس کس نے جو ہے وہ برات پہ پیسے لوٹے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے پیسے، باقیوں نے نہیں لوٹے. لیکن آج یہاں پہ بھی ہماری ایک ایکٹیویٹی ہے، اس میں بھی ہم کچھ پرچیاں ہیں وہ پھینکیں گے، اور ہر بندے نے ایک پرچی پکڑنی ہے. ادھر وہ والا حساب نہیں کرنا، زیادہ نہیں پکڑنی ہے، یعنی کہ ہر بندے نے ایک پرچی پکڑنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ پرچی پکڑنے کے بعد اس کے اوپر جو لکھا ہوگا وہ ہم نے پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کس طرح پرفارم کرنا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے پرانی فلمیں دیکھی ہوں گی کہ جس میں باپ کو پکڑا ہوا ولن نے، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک گانا گاتا ہے، بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے بچھڑے ہوئے بھائی کے لیے، اپنی بچھڑی ہوئی والدہ کے لیے یا والد کے لیے بھاگتے ہوئے چلے آتے ہیں، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اس میں بھی کچھ سانگز لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہر پرچی کے اوپر ایک سانگ ہوگا، اور وہ 6 لوگوں کے حصے میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ہر 6 بندوں کے پاس ایک ہی سانگ ہوگا، اور آپ نے وہ پہچاننا ہے کہ وہ میرا بچھڑا ہوا بھائی کدھر ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح پھر وہ ایک گروپ بن جائیں گے. تو اس میں بات یہ ہے کہ اب یہ جو اوپر لکھا ہوا گانا، وہ جو بھی اوپر لکھا ہوا ہے وہ آپ نے ایسے نہیں دیکھنا کہ تمہاری پرچی پہ کیا لکھا ہے، تمہاری پہ کیا لکھا ہے، وہ آپ نے گانا ہے. تو گاتے ہوئے آپ نے دیکھنا کہ میرے والا جو گانا ہے وہ کون، آپ کا بچھڑا ہوا بہن یا بھائی کون ہے اس میں سے. ٹھیک ہے جی. وہ آپ نے اس میں سے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو حسن صاحب شروع کریں اس کو. چلو سب لوگ پکڑ لیں جی، ایک ایک پرچی. ویری گڈ. اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ بات جو ہے تنویر گمر صاحب والی کی بھی آپ کو پرائز ملیں گے، وہ پرائز آپ کے کاؤنٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اب یہ ہے کہ بھئی سب سے پہلے اب 5 ٹیمیں بن گئی میرے خیال میں یہاں پہ. ایک یہ گروپ ہے، ایک یہ گروپ ہے، اور یہ 1 2 3 4 ٹیمیں بن گئی جی. ٹھیک ہے جی. ایک ٹیم جس کے پاس جو سانگ ہے وہ گائے گی، اور باقی ٹیم کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، پرفارمنس کریں گے اس کے آگے، اس گانے کے بدلے، یعنی کہ جس طرح کی بھی پرفارمنس بن سکتی ہو وہ پرفارمنس اس کے آگے تھوڑا سا وہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور جس طرح بھی، یہ نہیں کہ بھی جس طرح وہ گانے کی پکچرائزیشن آپ نے سیم اسی طرح کرنا ہے، اپنے انداز سے بھی اس کو کر سکتے ہیں. اور جو یہ ہمارے ججز ہمارے پاس کھڑے ہیں، درمیان میں موجود ہیں، اور جس گروپ نے اچھا پرفارم کیا ان کے لیے پھر پرائز ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو ہے پھر آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ بھئی جب ایک گروپ جو ہے وہ گانا گائے گا تو باقی سب نے اس کے اوپر پرفارم کرنا ہے. اس کے حوالے سے سب سے پہلے اس گروپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور باقی سارے الرٹ ہو جائیں. جی گاتے جائیں. کیری آن. ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਜੋੜਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਇਆ ਕਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ
जोड़ा पास साडी फरमाइश ते। चलो जी, बहुत अच्छा जी। लो जी, टीम ए के लिए क्लैपिंग क्लैपिंग भी। चलो जी, अब दूसरे ग्रुप की तरफ आते हैं। कमीज तेरी काली मुंह के पास करो। सोने फूलों वाली जी, परफॉर्मेंस कहीं से नहीं नजर आ रही। वाली तेरी काली सोने फूलों वाली। जी, क्लैपिंग जी। नहीं सर, नोट कर लें, जिन लोगों ने प्राइज विन किया उनके नाम नोट कर लें। चलो जी, अब तीसरा ग्रुप है हमारे पास। जी जी, काश साहब, कैरी ऑन। वाले बोलते बुला के मही किते रह गया सानू नहर वाले उड़ा के साडी अखां विचों नींदड़ा उड़ा के छोरे मही किते रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के मही किथे रह गया। जी, क्लैपिंग, बहुत सारी क्लैपिंग जी। चलो जी, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट ग्रुप। चलो जी, 1 2 3। अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा आजा परदेसिया पास आई प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा अखियां उड़ीक दियां आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां। चलो जी, बहुत सारी क्लैपिंग। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये है बैरियर ब्रेक करने के लिए। आपके अंदर छोटे छोटे आर्टिफिशियल बैरियर, जिसकी पहले अंदर बड़ी बात हुई कंफर्ट जोन की, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। शर्माएं नहीं, घबराएं नहीं, पार्टिसिपेट करें, एंजॉय करें खुद भी और दूसरे लोगों को भी एंजॉय कराएं। बस हैव फन, एंजॉय इट। वो वही बात है कि लोग क्या कहेंगे, मैंने थोड़ा ठुमका लगाया तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे। एंजॉय करें यार, खुल के, हैव अच्छा जी, फन। दूसरी बात यहाँ पे अब ये कि भी आप जो ग्रुप्स बने हैं इसमें से अपना एक लीडर का इंतखाब कर लें जल्दी से, ज़रा 1 मिनट के अंदर अंदर। आप जो ग्रुप्स हैं, अपना एक जो लीडर है, आप अपना लीडर चुन लें, ठीक है जी। मेरे लीडर बनाता है, मानता भी कुछ नहीं। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद साहब ने लीडर चुन लिया अपना जी। मैंने कहूँगा कि भी अपना शो योर लीडर, तो आपने फिर वो करना है, क्या करना है, डैन डैन डैन। और जिसका सबसे अच्छे अंदाज में जो ये परफॉर्मेंस करेगा, जो ग्रुप लीडर को अच्छे अंदाज से पेश करेगा, अच्छे अंदाज से उसको उसकी तरफ साइन करेगा, तो उस ग्रुप के लिए नहीं सब इनाम है, प्राइज है उस ग्रुप के लिए। शो योर लीडर। वेरी गुड। चलो जी, दूसरे ग्रुप की तरफ आते हैं जी, इस ग्रुप की तरफ जी। बाकी आवाम ढिल्ली से आप ही करिए। शो योर लीडर। वेरी गुड जी। शो योर लीडर। वेरी गुड, वेरी गुड जी। इस ग्रुप की बारी अब जी। जी, शो योर लीडर। चलिए, जब हमारा जो जजेस पैनल है ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा। जजेस की तरफ चलते हैं जी, कौन से ग्रुप की परफॉर्मेंस अच्छी थी। नहीं, किसी एक को आप जो आपका दिल करता है, ताकि जो है वो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि अभी आधे आधे कर रहे हैं। यार, ये फैसला जजेस ने करना है, ये आपने नहीं करना, ये जजेस ने करना है। चलो जी, दोबारा सब लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन इनका पहला जबरदस्त था। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी ये है कि ये जो आपका ग्रुप लीडर है, ये चिंची ड्राइवर है, ये चिंची ड्राइवर है, और बाकी जो इसके पीछे ये सवारियाँ हैं, ठीक है जी। और इन्होंने अब यहाँ पे चिंची चलानी है, और ये चिंची की आवाज़ भी निकालनी है। ये ऐसे नहीं खाली चिंची चलानी है, जो उस तरह की आवाज़ निकालनी है। अगर आपका रूट स्टेशन की तरफ है तो आवाज़ें लगानी है, स्टेशन स्टेशन सवारियाँ बुलानी है आपने, और यूँ अपने चिंची चलाते हुए दूसरे लोगों को बचाते हुए इसमें से गुजरना है। दूसरे जो ग्रुप लीडर हैं वो इधर को आएंगे, तो इस तरह आपस में टकराना नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह ये एक्टिविटी है, तो हम शुरू करने लगे हैं। और शायद इसमें एक और बात सुन लें, जिस बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो उसके लिए थोड़ी सी इधर पनिशमेंट भी है। वो पुशअप होंगे, वो 100 पुशअप लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए परफॉर्मेंस देनी हर बंदे ने, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। जी जी, आपने रक्षा चलाना है और रक्षा का साउंड भी निकालना है मुंह से, ठीक है जी। और पीछे जो सवारियाँ आपकी, वो सवारियाँ पीछे बिठानी, फिर आपने रक्षा चलाना है। सवारियाँ आपके पीछे पीछे होंगी, आप आगे आगे होंगे, ठीक है। और आपने जो भी आपकी मंजिल है, जहाँ पे आप जा रहे हैं, उसकी आवाज़ें भी लगानी है। कभी स्टेशन है, पार्टी लुहारी है, लारी अड्डा है, जो भी उसकी आवाज़ भी आपने देनी है। और साथ ही सी हमने सराउंडिंग के अंदर अंदर ही जो है वो अपना अपना रक्षा चलाना है, ठीक है जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तमाम मेंबर्स बात सुने, ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, ले जी व्यूअर्स बात सुने, अब बिल्कुल लाइन बना लें, ठीक है। ठीक, चले जी, आर यू रेडी? यस, लाइन अप हो जाए। चले जी, 1 2 3 गो।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रक्षा की बात नहीं आई, रक्षा रुक गया। आपका पेट्रोल खत्म हो गया जी। चलिए जी वेरी गुड। अच्छा जी एक दफ़ा आप सबके लिए क्लैपिंग, आप सबके लिए क्लैपिंग। तो अब चलते हैं आप ट्रेनिंग के बाकी मसले की तरफ।